thank you all for coming. آپ کو شاید سب کو اندازہ ہوگا، اگر نہیں اندازہ ہے تو میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جب یہاں کے جو ہیں انتظامیہ کے دوست ہیں نیئر صاحب، تو وہ مستقل مجھ سے گائے بگائے پوچھتے رہتے ہیں کہ کسی موضوع پہ بات کی جائے. تو پھر انہوں نے ایک ڈیٹ بھی ایسی سجیسٹ کی، تو میں نے کہا جی آ بھی گئے ہیں نیئر، تو انہوں نے ایک ڈیٹ بھی ایسی سجیسٹ کی، تو میں نے کہا پھر تو بنتا ہے کہ ہم آپ میں سے بہت ساروں کو پتہ تو ہوگا کہ 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن ہے، اور اس کی ایک بڑی تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ ایک پورا نظریہ اور سیاست منسلک ہے. لیکن اب پچھلے عرصے میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ 1 مئی بیسکلی جیسے آپ نوجوان بھی خاص طور پر چھٹی مناتے ہیں، اور جن مزدوروں کا عالمی دن ہے ان میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی دن کا کوئی معنی ہے، یا نہ ہی کوئی ان کے پاس کوئی جاتا ہے، نہ ہی کوئی ان کی تنظیم ہے، نہ ہی کوئی ان کی اس طرح کوئی سیاست اس طرح قابل ذکر موجود ابھی اس ملک میں ہے. تو ایک طرح سے جو آج کا مقصد تھا، ایک تو اس پر تھوڑی سی بات کرنا کہ اس دن کی افادیت یا اس کی تاریخ کیا ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ چونکہ اس کا ایک مزدوروں کی سیاست یا بائیں بازو کی آپ مجموعی طور پر کہہ رہے ہیں سیاست بہت حد تک پسپا ہوئی ہے. تو جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کو شاید اس سے اتنی کوئی واقفیت نہیں، سوائے اس کے جو کہ آپ بچپن سے جو گھر سے لے کر اسکول اور پھر عبادت گاہ اور میڈیا پہ جو آپ اس طرح سنی سنائی باتیں جو آپ تک پہنچتی ہیں کہ یہ بائیں بازو والے کون ہیں اور یہ سرخ پرچم والے کون ہیں، اور ایک عام سطح پہ جو جس کو ہم کہتے ہیں نا جو کامن سینس بن چکا ہے، تو اس کے علاوہ شاید آپ میں سے بہت سارے اس سیاست سے اور اس تاریخ سے واقف نہیں. ایک تو یہ، اینڈ دین obviously the related مطلب جو ایک اس سے جڑا ہوا جو ایک سوال ہے، جو مقصد ہے، جو کم از کم جو میرا ایک طرح سے زندگی کا بڑا حصہ اس کام میں لگ چکا ہے، اور ظاہر ہے ہماری خواہش ہے کہ آج کی نوجوان نسل بھی بجائے اس کے کہ عمران خان کے پیچھے بھاگے یا مریم نواز یا بلاول کو اپنا لیڈر سمجھے، وہ کسی متبادل طرز سیاست کے بارے میں بھی سوچے. سو the related question that I'm going to sort of try and address today is جو کہ ایک طرح سے جو اس کا ٹائٹل ہے کہ آخر وہ جو مزدور طبقہ ہے وہ ہے کدھر، وہ کیوں اور کہاں اور کیسے ہم اس پر اپنی بھی نظر اس پر ڈالنے کی ایک جیسے ہوتا ہے کہ بندے کے اندر ایک جستجو ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ خود اپنے بارے میں کیسے سمجھتا ہے اور سوچتا ہے. So just some facts, right, just to get us started. اس وقت پاکستان کے اندر جو حال میں جو لیبر فورس سروے آیا ہے، the formal labor force is about 72 million people، جو فارمل لیبر فورس ہے. اب فارمل سے مراد یہ کہ وہ فارمل اس لیے اہم ہے کیونکہ بہت حد تک، اور یہ آج کل آپ کو جو جیسے ہمارا آج کل کہا جاتا ہے نا معاشی بحران ہے، تو اس میں بھی جب ہم بحران کی بات کرتے ہیں یا معیشت کی بات کرتے ہیں یا ایون لیبر کی نشاندہی یا اس کے اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں، تو ہم ایک بڑا حصہ ہے جس سے ہم واقف ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، وچ از واٹ براڈلی اسپیکنگ جو اگر فارمل ایک طرف سے ہے تو پھر دوسرا از دی انفارمل. آئی ڈونٹ ریئلی لائک دس ٹرمینالوجی، آئی ٹرائی اینڈ ایکسپلین وائی، بٹ جسٹ سو دیٹ وی کین گیٹ اسٹارٹیڈ. یعنی کہ جو ہم فارمل فیکٹس اینڈ فگرز میں دیکھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ایک پوری دنیا ہے جس کے بارے میں ہم اینیکڈوٹلی تو جانتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی زیادہ مطلب ایک مستقل ایک طرح سے ہم مزاجی سے اس پہ نہ سوچتے ہیں، نہ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. سو اسی طرح اگر آپ اسی ضمن میں دیکھیں کہ پاکستان میں اس وقت جو فارملی جس کو مزدور کہا جاتا ہے، اس کی تقریباً 2.25% جو ہے حصہ وہ یونینائزڈ ہے، not even 2%. So if let's say 70-80 million people, only 2% of those are unionized, right? Which means barely about 1.5 million people. ٹھیک، اب یہ ایک بہت چھوٹا سا ایک مطلب بہت بڑا حصہ تو نہیں ہے سماج کا، لیکن ایز سگنیفیکنٹ از دا فیکٹ کہ
وہ جو 98% جو اس یونینائزیشن سے باہر ہے، جس کی کوئی نہ تنظیم ہے، جس کا جو کہ یکم مئی کو نہ کوئی دن مناتے ہیں، نہ ہی ان کی بلکہ کوئی فارمل امپلائمنٹ کے اکثر کانٹریکٹس ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے کوئی حالات کار کے بارے میں کوئی سوچتا ہے، نہ ان کو خود پتہ ہوتا ہے، کم سے کم تنخواہ یا اجرت کے یہ سارے قوانین ایکچولی اس ملک میں موجود ہیں، رائٹ. فار انسٹنس منیمم ویج، 8 آور ورکنگ ڈیز، یعنی کہ آپ کس طرح کی ورک پلیس پہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہو سکتا ہے، آپ کے کیا حق حقوق ہیں. لیکن ان پریکٹس only about 2% of our formal labor force actually ایک تو ان قوانین اور ان یعنی کہ چیزوں تک ان کی دسترس ہے، اور پھر کسی حد تک وہ اپنے آپ کو منظم کر کے یا حقوق اپنے منوا رہے ہیں. This is quite dismal, this is dire. اوکے، ایک ایسے ملک میں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت اس طرح کی ہے جس کی کوئی بڑی بڑی ملکیتیں نہیں ہیں، اور جس کا کوئی پیچھے سے یعنی کہ بہت بڑی جائیداد نہیں ہے، تو ایک لحاظ سے جن میں سے آپ بھی بہت سارے ہوں گے، ویسے تو سفید پوشی آپ کی تو بہت ہوگی، لیکن یہ کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے باہر جا کر منڈی میں آپ نے اپنی محنت بیچنی ہے اور اس کے عوض آپ نے تنخواہ کمانی ہے، رائٹ. سو if the vast majority of our society is made up of people like that, then the fact that only 1.5 million of those people are actually unionized اور وہ کوئی منظم انداز میں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ہم معاشی یا سیاسی بحران کے بارے میں اکثر سنتے ہیں نا، تو میرے نزدیک یہ شاید وہ والا اس سارے بحران کے ایک عکاسی ہے جس پر ہم بات نہیں کرتے کہ وائی وڈ تھنگس چینج. یعنی کہ وہ جو مگر مچ جو 75 سال سے اس ملک کو چلا رہے ہیں، چاہے وہ وردی والے ہوں یا بغیر وردی والے ہوں، چاہے وہ کسی XYZ بڑی سیاسی جماعت کے ہوں، تو یہ جو توقع ہے نا کہ وہ خود کوئی اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مار کر اس نظام کو تبدیل کریں گے، یہ تو میرا خیال ہے کہ ہماری خام خیالی ہے، ٹھیک. یا یہ کہ ہماری بے حسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو فریق نہیں سمجھتے سیاسی. سو آئی تھنک دس از دا فرسٹ تھنگ جسٹ ٹو گیٹ اس اسٹارٹیڈ، رائٹ، کہ وی لیو ان اے کنٹری جہاں پہ بیشتر لوگ قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک، اور ان کے بارے میں اگر کوئی فارملی کاغذ پہ لکھا ہوا قانون ہے بھی تو یا تو اس کے بارے میں ان کو پتہ نہیں ہوتا، یا دور دور تک وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس قانون کے تحت ان کو کوئی حق ملے گا. اب مثال آپ لے لیں کہ 1992 میں، یعنی کہ 30 سال پہلے، سپریم کورٹ نے جبری مشقت پر پابندی لگائی، بانڈڈ لیبر کا سپریم کورٹ نے 1992 میں فیصلہ کیا کہ یہ غیر قانونی ہے. لیکن آپ ادھر ادھر تھوڑا سا یہاں سے مضافات میں جائیں گے تو آپ کو اینٹوں کے بھٹے ملیں گے، اور وہاں پہ پورے خاندان وہ ہے نا پیشگی کے نظام کے تحت وہ بانڈڈ ہیں، اور وہ ان پر قرض چڑھے ہوئے ہیں، اور ان کا صرف ایک ہی نجات کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کسی بھٹے کے مالک کو جا کر کہیں کہ آپ میرا قرض خرید لیں اور آپ کے ہم آ جائیں گے. اینڈ دس از لائک اینڈیمک، دیٹس ون فارم آف بانڈڈ لیبر. آپ دیہات میں جائیں گے تو اور طرح کے آپ کو سیمی سرفڈم کے رشتے ملیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ ایون گھریلو ملازمین دیکھیں، اٹ از اے بگ سیگمنٹ آف آور ورک فورس. یہاں پہ تو ہو سکتا ہے آپ بھی کوئی جب جو ہی بندہ کوئی مڈل کلاس ہوتا ہے تو ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی ملازم ہوگا. اٹس اے ویری اسٹرانگ مارکر آف اسٹیٹس ان دس سوسائٹی. تو دے آر آفٹن لائک بانڈڈ لیبرز. اگر آپ مطلب اچھے کوئی اچھا انسان کا بچہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اسی لیے تو آپ سنتے ہیں روز خبریں آتی ہیں کہ بچیاں جو ہے نا گھر کے اندر کام کر رہی ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں، ان کو مارا بھی جا رہا ہے، یعنی کہ اس طرح کے حالات. اینڈ آف کورس ان کے اوپر ایز سچ کوئی کم از کم ابھی تک تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ان کے حقوق کے بارے میں کچھ کریں. اس کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے، اور اس پہ میں آؤں گا، کہ وہ الگ الگ ہیں نا، they work as individuals in homes. ٹھیک. Now on that note تھوڑا سا پاز کر کے I'm just go back in history a little bit, right, just to allow us some comparison. So 1886 کا جو واقعہ ہے جس کے گرد یہ 1 مئی کا دن یعنی کہ تاریخ کا حصہ بن گیا،
وہ بنیادی طور پہ امریکہ کے شہر شکاگو میں مزدوروں نے ایک جلوس نکالا جس کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ وہ تقریباً and if some of you have read Charles Dickens novels for instance, so آپ اس کا تذکرہ کریں نا. This is industrializing England, so in the middle of the 19th century in the industrializing West, ٹھیک ہے, جس کی کہانیاں تو ہم اور آپ بہت سنتے ہیں, لیکن وہ بھی مزدوروں کے خون پسینے پہ ہی وہ سارا کچھ ان کا سماج, ان کی معیشت کھڑی کی گئی. تو اب جب وہ مزدور کھڑا ہو کر کہتا ہے, اور وہ ایک یعنی کہ اس کی شہرت اس طرح بنی کہ ان کے ہاتھ میں سفید پرچم تھا. سفید پرچم آپ کو پتہ ہے کہ امن کی نشانی ہے. تو وہ ایک سفید پرچم لے کے وہ ایک جلوس نکال رہے تھے, اور ان کا جو بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں ہمارے سے جو 14 گھنٹے کام لیا جاتا ہے, بچوں سے کام لیا جاتا ہے, آپ کوئی قانون بنائیں کہ ہم سے 8 گھنٹے کام لیا جائے اور ہمارے ساتھ کوئی انسانوں کا سلوک کیا جائے. تو انسانوں کا سلوک کیا, ان پر گولیاں برسائی گئیں. وہ جو گولیاں چلیں اور بندے مارے گئے, یا جو نہیں بھی مرا, جو خون بہا گیا, اسی خون سے جو وہ سفید پرچم لال ہوا, یہ لال پرچم کی تاریخ ہے. اور یہ اس دن کے بعد سے جو سرخ پرچم ہے وہ مزدوروں کی سیاست اور مزدور کی تحریک اور مزدور کے حق کے ساتھ نتھی ہو گئی. اس کے بعد آپ کو مزید گائے بگائے تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا 20ویں صدی کے تاریخ سے بھی آپ میں سے بہت سارے واقف ہوں گے کہ پھر نہ صرف ٹریڈ یونینز اس طرح بنتی اور بڑھتی چلی گئیں, اور انہوں نے اس طرح کم سے کم اجرت, حالات کار اور دیگر ایک سٹیج پہ ان the 1950s and 60s جس کو ہم فلاحی ریاست کہتے ہیں خاص طور پہ یورپ کے اندر, تو اس مطلب مزدوروں کی سیاست اور ٹریڈ یونین کی اتنی طاقت تھی کہ نہ صرف ورک پلیس میں اپنے حق حقوق منوا سکتے تھے, بلکہ ان کو مفت تعلیم, صحت, ٹرانسپورٹ کی تمام سہولیات بھی فراہم کی جاتی تھی. اینڈ ون آف دا ریزنز دس ہیپنڈ واز بیکاز یہ ایک تو ایک مزدور کسی ایک جگہ پہ, کسی ایک فیکٹری میں, کسی ایک شہر میں جمع ہو کر یہ کرے تو ایک بات ہے, لیکن یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 1917 میں دنیا کی ایک پہلی ریاست کا قیام ہوا جس کا منشور اور نظریہ یہ تھا کہ یہ مزدوروں اور کسانوں کی حکمرانی کی ریاست ہے, جس کا نام USSR تھا, right? And just so you know, by the way, this is something that many young people don't realize. So Union of Soviet Socialist Republics, right? اب لوگ اکثر سوویٹ یونین کہہ کر ان کا خیال تھا کہ سوویٹ کا مطلب ہے کہ کوئی قوم ہے, کوئی نسل ہے, right? Actually Soviet is a word, is I think a Russian word, which signifies a form of organization, some kind of council. ٹھیک. So what the Soviet Union was a recognition that this is a republic formed or based upon self-organized workers' councils. اور ہر جگہ, اور یہ سوویٹ یونین اور سوویٹ انقلاب جو ہے, روسی انقلاب, ایک طرح سے خود رو سوویٹس کے بننے کا نتیجہ تھا, جس کا آخری ایک جو ہے آپ کہہ سکیں جس سے ایک طرح سے ہلا بولا گیا تھا کہ جب روسی نیوی کے اندر بغاوت ہوئی and the navy workers went on strike and they said کہ ہم نے بھی ایک اپنا سوویٹ بنا لیا, and eventually of course the rest of the armed forces refused to fire on the civilian population. اس کے بعد سوویت یونین بنا, پھر چین میں انقلاب آیا, پھر اس طرح کیوبا میں انقلاب آیا, پھر آف کورس دوسرے جنگ عظیم کے بعد پورا جو جہاں پہ what Churchill called the Iron Curtain, straight through the middle of Europe in Berlin to the east of the Iron Curtain was a series of socialist republics, ٹھیک, جن کا اچھا برا خامیاں جو بھی ہیں, لیکن بہرحال ان کا جو منشور تھا, ان ریاستوں کا اعلانیہ جو مقصد تھا, وہ مزدوروں اور کسانوں کی حکمرانی کا قیام تھا. یہ تاریخ میں ایک بہت مطلب بڑی چیز ہے, یعنی کہ جہاں پہ آپ آج ہمارے ہاں سوچیں, اب یہ ایک الگ کویسچن ہے کہ وہ ریاستیں کامیاب یا ناکام ہوئی, لیکن یہ بھی بات ہونا کہ کسی ملک کے اندر یہ اعلانیہ کسی ریاست کا منشور ہو کہ ہم یہاں پہ ملک ریاض
اور جرنیلوں کا اور بڑے بڑے مگر مچھوں کی بجائے ہم مزدوروں اور کسانوں کا راج قائم کر رہے ہیں. یہ آپ تھوڑا سا اپنے سماج سے اس سے موازنہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ بات بھی ہونا، اور یہ الگ کویسچن ہے کہ عمل میں اس کو لانا، لیکن یہ بات بھی ہونا ایک بہت تاریخی ایک، یعنی کہ نہرو لکھتا ہے اپنی آٹو بایوگرافی میں کہ جب روسی انقلاب یا بولشوک انقلاب برپا ہوا تو یہ پہلی دفعہ تھا کہ ہمیں بھی احساس ہوا کہ ہم بھی انسان کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں. سو دا ورکرز موومنٹ، ٹھیک ہے، دا ریڈ فلیگ، دا سوویٹ ریولوشن اینڈ سبسیکوینٹ، مطلب بہت سارے اس کے ساتھ حالانکہ اندر بھی بہت سارے تضادات تھے، لیکن یہ جو تحریک ہے، یہ جو ایک نظریہ ہے، اس نے بہت دنیا کا ایک بڑے حصے کو متاثر کیا، کالونائزڈ ملکوں کو بھی متاثر کیا. بلکہ وہ سوویت یونین ہی تھا جس نے یہ بھی ساتھ کہا کہ ہم ہر جگہ مزدوروں کی سیاست کو بھی تقویت دیں گے اور ہم ہر جگہ کالونائزڈ لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے. Okay, this is the same time that Woodrow Wilson is creating the League of Nations, جس میں کوئی 4-5 درجن ملک تھے، اور وہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ دنیا کے کالے نیلے پیلے کالونائز لوگ بھی کوئی قوم کی حیثیت رکھ سکتے ہیں. لیکن سوویت یونین نے تو very famously in the conference organized in Azerbaijan in Baku in 1921 I believe, کہ لینن نے کہا کہ بھئی ہمارا منشور ہے کہ دنیا کے مزدور بھی اور دنیا کے محکوم اور مظلوم اقوام بھی، یہ ہماری ریاست کا مقصد ہے ان سب کو کی حمایت کرنا. Now اب this is a separate question and آج یہ شاید موقع نہیں ہے، اگر آپ سوال پوچھنا چاہیں آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں کہ ان ریاستوں کا کیا بنا، وہ کیوں انہدام کا شکار ہوئیں، یا آج بھی ہیں. مثلا کیوبا کی سوشلسٹ ریاست قائم ہے، 2-4-6 اور ملکوں میں. ہندوستان میں آج بھی کیرلا کے اندر کمیونسٹوں کی حکومت ہے. اور بائی دا وے مطلب کرونا کے دور میں سب سے جو کامیاب جن کی حکمت عملی تھی وہ کیرلا کی حکومت کی ہی تھی. لیکن بیشتر وہ ختم ہو گئے آفٹر ان اینڈ اراؤنڈ the fall of the Berlin Wall and then the collapse of the Soviet Union. وہ ایک الگ مدعا ہے، اس پر ہم بات کر بھی سکتے ہیں. But what that signaled was, after 1992, after the end of the Cold War, what that signaled was a reversal, a global reversal. وہی مزدور کی سیاست جو کہ آپ پیچھے جائیں 1886 یا اس سے بھی پہلے بھی، جس کا ٹریڈ یونین کی شکل میں، کسانوں کی شکل میں، مائنڈ یو یہ بھی مجھے کہنا چاہیے کہ جہاں پہ یہ صنعتی مزدوروں کے ساتھ منسلک کیا گیا ایک دن ہے کہ یہ صنعتی مزدوروں کی ہی تنظیموں نے یہ ٹریڈ یونین کے حقوق کی بات کی، تو یہ صرف مزدوروں کی، صنعتی مزدوروں کی بات نہیں اس نظریے میں سیاست کے ساتھ جڑی، بلکہ بہت سارے دیہی ملکوں جیسے چین میں، ویتنام میں تو انقلاب کا تو ہراول دستہ تو کسان تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سو دی آئیڈیا دیٹ ورکنگ پیپل، ورکرز، پیزنٹس، ٹھیک ہے، ایون جس کو آپ قلم کا مزدور کہتے ہیں، جو اس طرح صنعتی نہ ہو یا بلو کالر نہ ہو، جس کو آپ وائٹ کالر کہہ سکتے ہیں، بٹ دی آئیڈیا دیٹ ورکنگ پیپل وہ خود مطلب حاکمیت کا نہ صرف حق رکھتے ہیں بلکہ یہ کہ ان کے حق حاکمیت کا قیام اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ بڑے مگر مچھوں کو ضبط کریں گے. Now this is something that is worth, اس جنریشن میں ویسے تو آپ کو چونکہ یعنی کہ گالم گلوچ والی سیاست بہت بتائی اور سکھائی گئی، but there is another way of thinking about political conflict beyond what you've been exposed to over the last 5 to 6 years, یا کم از کم 2014 کے دھرنے کے بعد سے. سماج میں تقسیم اور تفریق ہوتی ہے. آج جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اس ملک میں دیکھیں گے تو آپ آئے روز دیکھیں کہ اس شہر کے اندر ریڑھی بانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس شہر کے اندر جن کے گھر کچے بنے ہوئے ہوتے ہیں نالوں کے اوپر، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ آبائی اس شہر کے دیہاتوں، اطراف کے دیہاتوں کو دیکھیں جو کہ ہمارے
آج سے 4 دن پہلے ہمارے ہی پارٹی کے دوستوں کو گرفتار کیا گیا صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے جا کر پوچھا کہ یار اس گاؤں پہ آپ چڑھائی کیوں کر رہے ہیں اس زمین کو ایکوائر کرنے کی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تو ہمیں تو بہت سارے واقعات کا پتہ تک بھی نہیں چلتا. جیسے میں نے کہا جو گھریلو ملازمین کے ساتھ کیا ہوتا ہے, وی اونلی ہیئر دا ٹپ آف دی آئس برگ. صحیح ہے کہ نہیں؟ لوگ کتنا ان کو پیسے دیتے ہیں یا نہیں دیتے, کن حالات میں ان سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح بہت سارے اور ہیں. آپ اگر جائیں, the vast majority of our labor force, as I said, is informalized, یعنی کہ ہوم بیسڈ لیبر میڈ اپ آف ویمن. سندھ میں جائیں گے تو آپ کو لاکھوں عورتیں ہیں جو بیڑیاں بناتے ہیں. بیڑی آپ کو پتہ ہے وہ جو پرانے زمانے کا جو ایک مطلب ہے دیسی سگریٹ ہے, وہ بیڑیاں رول کرتے ہیں. بچے جو ہیں نا وہ کارپٹ سٹچنگ کرتے ہیں. پاکستان کے 2-4 جو سو کالڈ انٹرنیشنل معیار کے جو ایکسپورٹس ہیں, لائک سرجیکل انسٹرومنٹس, فٹ بالز, ٹھیک, most of these are made in towns like Sialkot and Faisalabad through child labor. اس کی وجہ ہے کہ فٹ بال کو آپ دیکھیں نا تو آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی سٹچنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اینڈ مائنڈ یو ہمارے ہاں جو ایک بنتے ہیں فٹ بالز, وہ they are the ones that Adidas and Nike and all of the big international suppliers use, right? لیکن آپ سے مراد جو بیٹھے ہوئے ہیں اور مجموعی طور پہ جو اس ملک کا پڑھا لکھا طبقہ, وہ ہم ان چیزوں سے واقف ہی نہیں ہیں. We simply don't know. We have no idea. And that one of the reasons for that is because after 1992, جب جو سوویت بلاک کا کلیپس ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک کنسرٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نظریاتی ایک شعوری طور پر یہ بات عام کی گئی کہ یہ تو ختم ہو گیا یہ سلسلہ, یہ مزدوروں کی سیاست اور یہ بائیں بازو اور اس کی ضرورت بھی ختم ہو گئی. اب بس ایک سرمایہ داری کی فتح ہو چکی ہے اور اب بس there will be we will drown in the milk and honey of free markets and سب اچھا ہو جائے گا. And I'm not glad to report, but یہ تو خیر اس وقت کوئی سوچ سلجھے ہوئے بندے کو اس وقت بھی پتہ ہوگا, لیکن آج 30 سال بعد یہ واضح ہو گیا کہ یہ فریب تھا, یہ جھوٹ تھا, اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس عرصے میں دنیا کے اندر ناہمواری بڑی ہے, اس عرصے میں دولت کا ارتکاز ہوا ہے, اس عرصے میں ترقی تو بہت ہوئی ہوگی, لیکن وہ ترقی اسی مزدور اور کسان اور مظلوم اور محکوم کے قیمت پر ہوئی ہے, جس کا جیسے میں نے کہا جو اکثر ہمارے سماج میں چھپا ہوا ہوتا ہے, جو کہ مزدوری کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس کے بارے میں ہم واقف ہی نہیں ہیں کہ وہ مطلب کہاں پایا جاتا ہے, کس طرح ہے, یا کس حالت میں ہے. So what I think is important to sort of focus on is that اب ظاہر ہے یہ وہ والا دور تو اب واپس آنے والا نہیں ہے جو کہ جس نے اوریجنلی مزدور تحریک کو اپنے عروج تک پہنچایا. وہ دور کیا تھا؟ وہ بیسکلی جو کلاسک انڈسٹریلائزیشن کا دور تھا. یہ کلاسک انڈسٹریلائزیشن کا دور ہی تھا predominantly in the West, کہ جس کے نتیجے میں صنعتی مزدور بڑے پیمانہ, I was saying earlier کہ ایک عام گھریلو ملازم اور اس دور کے صنعتی مزدور میں فرق بھی یہ ہے کہ this was what we call the Fordist mode of accumulation. Fordism referred to an idea where you achieve economies of scale, یعنی کہ آپ بڑے پیمانے پہ پروڈکشن کر سکتے ہیں through assembly line logics. ٹھیک, لیکن اس کا فائدہ ٹریڈ یونین کو یا مزدور کو یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑی فیکٹری میں ہزاروں لوگ تھے اکٹھے, اینڈ ایز اے ریزلٹ فیکٹری فلور پہ آرگنائز کر کے اپنی تنظیم بنانا اور یونینائز کرنا اور اس کے نتیجے میں حق منوانا بنسبت آسان تھا. آج کے دور میں it's possible, but it looks increasingly unlikely کہ کوئی ایسا دور پھر سے واپس آئے گا, بلکہ وہ جو انڈسٹریل ہارٹ لینڈز تھے ورلڈ سسٹم کے, ویسٹرن یورپ کے, نارتھ امریکہ کے, پچھلے 30 سال میں تو وہ خود ڈی انڈسٹریلائز ہوئے ہیں. Okay, so we've reached, so ایک طرح سے عالمی معیشت has moved into a new phase
کہ جہاں پہ جس کو آپ اگر آپ نے سنا ہو جو جملہ استعمال ہوتا ہے اٹس کالڈ آؤٹ سورسنگ. کہ مثال کے طور پہ اب آپ کے پاس آئی فون ہے, اب دی آئی فون اور ایپل از این امیریکن کمپنی incorporated in California. But the vast majority of iPhones are actually manufactured in China. So what does this mean? That basically means کہ جو صنعت ایک بڑے چھتری تلے تمام پروڈکشن پروسیسز ہوتی تھیں from where you acquire the raw material to where you produce the finished good, اب یہ فریگمنٹ ہو گئی ہیں. David Harvey calls this a flexible mode of accumulation. کہ آپ فلیکسیبل کر دیا ہے, آپ طرح طرح کے پروسیسز مختلف جگہوں پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک, تو آپ اگر ٹی شرٹ اٹھائیں گے, جیسے فٹ بال کا میں نے کہا نا, اس میں لکھا ہوگا میڈ ان پاکستان, آپ ٹی شرٹ اٹھائیں گے میڈ ان بنگلہ دیش, میڈ ان تھائی لینڈ. دا کمپنیز آر ملٹی نیشنل اور امیریکن اور جاپنیز اور وٹ ایور, بٹ دا مینوفیکچرنگ پروسیسز ہیو بین essentially compartmentalized. And outsourcing took place precisely کیونکہ مزدور اتنا طاقتور تھا in Europe particularly and in North America کہ اور لہٰذا اس نے اپنی تنخواہ اور اپنے حاصلات اتنے زیادہ کر لیے تھے کہ سرمایہ دار کے لیے یہ ایک آسان فیصلہ تھا کہ اگر یہی والا کام میں ایک فریکشن آف دا کاسٹ پہ کر سکتا ہوں کیونکہ لیبر از چیپ in China or in Bangladesh or in Thailand or in Pakistan or wherever else, then the only thing that was stopping them was technology. And with containerization, یعنی کہ containers کے اندر transporting over long distances, digitalization, اب it's become possible کہ آپ ایک چیز کو, and this is what we call global supply chains. You must have heard this term also. اچھا, اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ کہ بہت کچھ بہت تیزی سے ہوتا ہے. ٹھیک, بظاہر بہت ترقی بھی ہوتی ہے, لیکن جب اس گلوبل سپلائی چین میں شاک آتا ہے تو اب وہ جو ایک چیز, مثلا یوکرین وار ہوئی تو دنیا بھر میں خوراک کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگ گئیں. رائٹ, سو greater connectedness and globalization of production also means we are all more vulnerable to shocks. And we also has to be classed. سب سے زیادہ شوق کس پر آئے گا؟ جو سب سے نیچے اور سب سے غیر منظم ہے, اور اکثر اسی پر آئے گا جو خود اس مینوفیکچرنگ میں شاید کہیں پایا بھی جا رہا ہے. Why? Because they are fragmented. Why? Because they are not organized. Why? Because we don't even talk about them. آپ اندازہ کریں کہ پاکستان میں معاشی بحران کی بات ہو رہی ہے گزشتہ 6 مہینے سے. ٹھیک, لیکن آپ اگر تھوڑا سا سروے کریں, اخبار اٹھا لیں, ٹی وی شوز دیکھ لیں, تو آئی گارنٹی یو کہ آپ کو 5% بھی میڈیا کے جو اٹینشن ہے نا, آپ کو کوئی تفصیل سے باریکی میں جا کر کوئی کسی نے تحقیق ہی نہیں کی ہوگی کہ یار ایکچولی اس شعبے میں مزدور پر کیا اثر ہے. بلکہ الٹا ہوتا ہے. یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کو در بدر کرنا ہو تو آپ کہیں یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ تو انکروچرز ہیں. Right? Because a large number of our working people are not even directly involved in processes of manufacturing. Right? وہ services provide کرتے ہیں. تو اس طرح. So the first task and challenge and my sort of in a sense جس کو کہتے ہیں آپ سے جو کہنے کی بات ہے, آپ میں سے کہیں پڑھتے لکھتے بھی ہیں, طالب علم بھی ہیں, کہ اس کے بارے میں بھی تو جانکاری کی ضرورت ہے نا. اور ایک اور بات جو اس کے ساتھ اب جڑ گئی ہے, جو نیا ہے, جو پہلے نہیں تھا, which is demographic change. ٹھیک, we have never lived in a time کہ where there are so many young people in our society. اب آپ کی سفید پوشی اپنی جگہ, لیکن میرے بھی بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایم فل کر کے کریم چلا رہے ہیں. مطلب یا تو آپ ہنس سکتے ہیں یا رو سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. But what that reflects is that I think it's worth sort of asking oneself کہ بھئی یہ کوئی سٹیٹس کا مسئلہ ہے یا کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو مزدور کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں بھی مزدور ہوں, آپ بھی مزدور ہیں.
آپ مزدوری کرتے ہیں نا, آپ باہر نکل کر اپنی جا کر محنت بیچتے ہیں نا. So one of the things that's happened after 1992 is کہ in a sense the idea, which is a very majestic, glorious idea, I still think it's a majestic, glorious idea, کہ جس کو فینون کہتا تھا the wretched of the earth, ٹھیک, بھائی حکمرانی ان کی ہو سکتی ہے, وہ سب سے عزت دار ہیں سماج کے, جس کو جو چلاتے ہیں, جو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, and that has also turned on its head. اب یعنی کہ کسی کو کہنا ہے کہ غریب ہے, مزدور ہے, ایک طرح سے اس کو گالی دینا ہے. You follow me? So this is also about the way we perceive status and class in society. ٹھیک, لیکن یہ جو سفید پوشی ہے یہ ہم اپنے آپ سے بھی کہیں نہ کہیں دھوکہ کھا رہے ہیں. بیکاز اگر آپ اس بات پہ سوچیں, کتنے سارے نوجوان ہیں, کتنے سارے آپ سرٹیفیکیشن کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور روزگار ہے نہیں, بلو کالر ورک ہی نہیں ہے, تو وائٹ کالر ورک کہاں سے آئے گا؟ اب تو نیا ٹرینڈ یہ ہے کہ چلو آپ کچھ بھی نہ کریں, اپنا اسٹارٹ اپ بنا دیں, رائٹ, دیٹس سورٹ آف لائک دا نیو آئیڈیا کہ بھی آپ خود کہیں سے تھوڑا سا پیسہ جمع کر لیں, کوئی چینل چلا دیں, شاید کوئی تکا لگ جائے, کوئی ایپ بنا لیں. بٹ اٹس ورتھ تھنکنگ اباؤٹ ہاؤ وائبل اینڈ سسٹینیبل آل آف دیز gimmicks are, because they're gimmicks in effect, and they don't address ایک تو جو ڈیموگرافی کا کوشچن ہے کہ بھی 15-16 کروڑ نوجوان ہیں, ٹھیک, ان میں سے بیشتر وائٹ کالر تو ہیں نہیں, ان میں سے بیشتر تو اسٹریٹ ارچنز ہیں, ٹھیک, ریڑھی لگانے والے ہیں, گھریلو ملازمین ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, ایک پورے آبادی کی جو کہ ہماری آنکھوں سامنے پچھلے 15-20 سال میں بنی ہے. اگر آپ کشمیر ہائی وے پہ جائیں, جہاں پہ گولرا کی جو روڈ ہے ختم ہوتی ہے, اور اس سے آگے آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو ایک اسپرالنگ سیٹلمنٹ ہے which we do not even have statistics about how many people there are. I would estimate at least 1.5-2 لاکھ بندہ اس پٹی میں رہتا ہے. اس علاقے کو جانا جاتا ہے وہاں کے پرانے گاؤں کے نام سے, مثلا میرا سنبل جعفر, یہ پرانے وہاں کے گاؤں ہیں. بٹ بیسکلی وہاں پہ اب کون رہتا ہے؟ یہ پنجاب کے دیہاتوں سے, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس روزگار نہیں ہے, جو شہروں میں پچھلے 15-20 سال میں ملازمت کی تلاش میں, روٹی روزی کی تلاش میں جو مائیگرنٹس ہیں, اینڈ دے آر آل لو کاسٹ, یہ کہ جس کو پنجاب کے دیہات میں مسلی کہتے ہیں, ٹھیک. اچھا, اب وہ لاکھوں کے حساب سے اس شہر میں آئے ہیں. ان کی عورتیں کوٹھیوں میں صفائیاں اور بچوں کا دیکھ بھال کرتی ہیں, اور ان کے مرد جو ہیں وہ جو آئے روز یہاں پہ کوئی روڈ بن رہا ہوتا ہے, کوئی پلازا بن رہا ہوتا ہے, تو وہ کنسٹرکشن کے مزدوری کرتے ہیں. یہ ایک نہ ختم ہونے والی کھیپ ہے. اس کی وجہ یہ کہ دیہات میں تو کوئی روزگار ہے نہیں, رائٹ. So people are being displaced, and this is a process that's been going on for decades in this country, but it's intensifying. کئی ایسے بھی فورسڈ مائگریشنز ہیں جیسے جنگ زدہ علاقوں کے لوگ آتے ہیں, ٹھیک, اب سیلاب سے بھی لوگ در بدر ہوتے ہیں, شہر میں آتے ہیں, ان کے پاس کوئی فیکٹری تو اب لگاتا نہیں. یہ ایک اور پہلو ہے کہ اب ہمارا سرمایہ دار کیا کرتا ہے کہ اب اس کے پاس پیسہ ہو تو وہ زمین پر قبضہ کرتا ہے, پلاٹنگ کرتا ہے, ملک ریاض کا چہرہ اس پہ لگاتا ہے اور پھر پلاٹ بیچتا ہے. اب ہاؤ مچ اس سے روزگار تو کوئی جنریٹ, از ناٹ امپلائمنٹ جنریٹنگ sort of growth, so to speak. It's a bubble, it's a financial bubble, which guy by guy also bursts. So if you think of the economic model, شعوری یا لا شعوری, جو کہ اس ملک میں شعوری ہی ہے, قبضہ گیری کا ماڈل, وہ کوئی لا شعوری نہیں ہے, تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ معاملہ جا کس طرف رہا ہے. Marx used to call them, he used two terms. One was a reserve supply army of labor. The other term, which I find more appealing these days, is surplus populations. کہ surplus ہو چکے ہیں لوگ, کسی کو غرض ہی نہیں ہے کہ زمین ان کو کھا جائے. مطلب اتنے لوگ ہیں کہ ایسے بھی ہیں جن کو آپ مفت میں بھی کہیں کہ آپ گھر میں آ کر صفائی کریں گے, وہ کر لیں گے, کیونکہ کم از کم یہ ہوگا کہ ایک وقت کی روٹی بھی کھانے کو مل جائے گی, رائٹ. دے آر سرپلس, دے آر رورل ایریا سے بے دخل ہو رہے ہیں,
شہر میں آتے ہیں تو دیر از ویری ویل نون American Marxist, name was Mike Davis. He just died. And he wrote this very famous book called Planet of Slums. He wrote this book about 25 years ago. اس نے کہا کہ آپ تھرڈ ورلڈ سٹیز کو دیکھیں تو ان کی ایکسپلوژن ہو رہی ہے رورل اربن مائگریشن کے نتیجے میں, تو یہ ایک پلانٹ آف سلمز بن جائے گا. تو دیٹس واٹ آر سٹیز آر بیکمنگ. ٹھیک, کراچی جائیں تو 60% آف کراچیز پاپولیشن لیوز ان کچی آبادی, 60%. ٹھیک, اور آج پاکستان کا جو فارمل ہاؤسنگ سیکٹر ہے وہ سالانہ 1.5 لاکھ ہاؤسنگ یونٹس پرووائڈ کرتا ہے, اور جس میں سے اکثریت اب از ناؤ گیٹڈ ہاؤسنگ اسکیمس. ڈیمانڈ ہاؤسنگ کی 3.5 لاکھ ہاؤسنگ یونٹس. Every year there is a shortfall of 200,000 units. Every year. 200,000 times about 7 or 8 people per household. Every year وہ surplus ہیں. وہی لوگ ہیں جو ریڈی لگا رہے ہیں, گھروں کے اندر صفائیاں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, جن کے بچے بھیک بھی مانگ رہے ہیں, ردی جمع کر رہے ہیں. یہ آپ کو نظر آتا ہے نا, اگر آپ تھوڑا سا آنکھیں کھولیں تو آپ اسلام آباد دی بیوٹیفل میں بھی یہ سب کچھ نظر آتا ہے. لاہور, کراچی, پشاور جانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ فرام ویئر وی اسٹارٹیڈ, ایک وہ دور تھا جب صنعت کاری ہو رہی ہے, جب ایک خاص طرح کا ایگریکلچر سے مینوفیکچرنگ کی طرف ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے ان دا ویسٹ. ہمارے ہاں دیٹ نیور ہیپنڈ. وائی؟ بیکاز وی ور سورٹ آف, ہمارے جو معاشیات تھی it has to be viewed within the context of our colonial history. کہ انگریز نے یہاں پہ اس کو ہمارے جیسے ملکوں کو خام مال کے اڈے بنائے اور صنعت کاری اس طرح کا عمل ہونے نہیں دیا. تو آج جو صنعت کاری ہوتی بھی ہے وہ محدود ہوئی, اور جیسے میں نے کہا وہ اسی طرح کی ہے کہ انفارمل آؤٹ سورسڈ مینوفیکچرنگ, کہ بال سٹچنگ ہوگی, سرجیکل انسٹرومنٹس بنا لیے, پاور لومز میں. اگر آپ فیصل آباد, کراچی جائیں تو آپ دیکھیں کہ ان حالات میں پاور لومز میں مزدور کام کرتا ہے, لیکن وہ پھر بھی تھوڑا حصہ ہے آپ کے مزدور طبقے کا. بڑا حصہ وہی ہے جو دیہات میں ایگریکلچرل لیبر کرتا ہے. لوگ مجھے آج کل بتاتے ہیں کہ لوگ کہاں کہاں سے آ کر صرف کٹائی کے سیزن کے لیے مزدوری کی تلاش میں دیہاتوں میں جاتے ہیں, ایک ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں ہجرت کرتے ہیں جسٹ کٹائی کی سیزن, کیونکہ آج کل گندم کی کٹائی چل رہی ہے نا, آپ کو پتہ ہے. تو کہاں کہیں میں مردان میں کٹائی ہو رہی ہے اور مزدور یعنی کہ ٹھٹا یا بدین سے آ رہا ہے یا راجن پور سے آ رہا ہے, تو وہ ہے. اور دیہات میں اور تو کوئی مزدوری ملتی نہیں, تو وہ پھر شہر کی طرف آتے ہیں, and they are creating literally these massive slums. I am a fan of slums. I look at it as a poor person's Beria town. جب ہمارے یہاں جو ہم تو بستیوں میں کام کرتے ہیں تو گھر گرتے ہیں تو ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں اور گھر بناؤ. بھائی کیوں نہ بنائیں, انسان ہے, اس نے بھی کہیں رہنا ہے. اور یہ جو آپ کا یا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مزدور طبقہ ہے یا جو پتہ نہیں انکروچر ہے اور مفت میں رہ رہا ہے, یہ بھی خام خیالی. کوئی مفت شفتہ ہی نہیں ہوتا اس ملک میں. یہاں پہ اگر آپ جھگی لگائیں تو پولیس والا بھی بھتہ لیتا ہے, سی ڈی اے والا بھی بھتہ لیتا ہے. اگر آپ, اب تو سولر پینل آ گئے ہیں, لیکن ایک زمانے میں بجلی آتی تھی کنڈے سے, تو واپڈا والا بھی بھتہ لیتا ہے. ہم تو کام کرتے ہیں نا, تو ہمیں پتہ ہے. سو بھائی اس کا مطلب مزدور کچھ دینے کے لیے تیار ہے, تو آپ اس کو گھر دیں, تعلیم دیں, صحت دیں, بٹ نو, بیکاز ہمارے ہاں وہ نون ہو یا میم ہو یا بلہ ہو یا تیر ہو, they don't, excuse my French, they don't give a shit. ان کی تو لڑائی یہ ہے نا کہ میری کرسی یا تمہاری کرسی. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ ڈیموگرافک جو ایکسپلوژن ہے اس کو ہم کیسے ڈیل کریں گے. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ یہ فورسڈ مائگریشنز ایکولوجیکل میلٹ ڈاؤن کی وجہ سے بڑھیں گی, رائٹ. ان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ بھئی جو ہم شہروں کے مضافات میں یہ اسکیموں کی یلغار کر رہے ہیں, جبکہ ایکچولی تو ہمیں لو انکم لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہیے. They don't care. They're the least bit concerned. وہ میں اور آپ
یا وہی جو اسی مزدوروں کی سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے یا کم از کم مزدوروں کی سیاست کی بات کرنے والے یا احساس کرنے والے یا طبقے کا نام لینے والے ہی کوئی ان چیزوں پہ اول تو غور کریں گے، اور اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے، اگلا سٹیپ تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی جائے۔ خیر یہ تو بہت لمبی ایک گفتگو ہو سکتی ہے، بٹ the purpose that I wanted to sort of get across to you today is that my personal opinion is that we, among other things, there's a great need for especially young people to think about this question of class very seriously. میں نے ادھر ہی بہت ساری اور جگہوں پہ ادھر ہی ایک دفعہ جو میں نے حالیہ کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں جب بات ہوئی تو اس میں جو میرا بیسک مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو نوجوان نسل ہے جو کہ آج سے 50-60 سال پہلے تک بہت سارے آپ جیسے عمران خان جیسے یعنی کہ بندوں کی ڈوگی کے پیچھے کی بجائے آپ کوئی اس طرح کے مزدوروں کسانوں کی سیاست کے ساتھ جڑتے تھے، اینڈ دس از اے فیکٹ۔ مطلب یہ کوئی میں مرضی کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ 60 اور 70 میں جا کر تاریخ پڑھیں گے اس ملک کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ پڑھا لکھا نوجوان بہت بڑے پیمانے پر وہ بائیں بازو کی سیاست سے مطلب ان نظریات سے متاثر تھا۔ مائی فیلنگ از کہ اگر آپ کا تھوڑا سا دماغ میں کوئی انسانیت ہے، کوئی عقل شعور کی بات ہے، تو آج نہیں تو آنے والے کل ہمیں آپ کو پھر سے اس طرف سوچنا پڑے گا کہ یہ ایک بہت تفریق شدہ سماج ہے، تفریق شدہ دنیا ہے، ٹھیک، اور یہ جو بھی آپ کو سرخی پاؤڈر پلازے یہ وہ ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے اٹ از آل کلاسڈ۔ سو فار انسٹنس اگر آپ اس شہر میں دیکھیں تو 10th ایونیو بن رہا ہے، 11th ایونیو بن رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بن رہا ہے۔ Why can't we invest this money in public transport? Why do we keep building roads? اور آپ روڈ بنائیں گے تو اس کا مطلب آپ گاڑی بیچیں گے نا۔ تو میری کتاب میں the way I framed it is that young people are increasingly inclined to think only within the context of middle class aspiration. میں نے بھی اسی طرح بننا ہے، اسی طرح ہونا ہے جیسے مجھے کوئی ساتھ والا جس نے گاڑی خرید لی، جس نے کوٹھی بنا لی، اور جو کہ خاص ایک امیجنری کے اندر دی آئیڈیا آف اے گڈ لائف، اور سب سے زیادہ بیریا ٹاؤن کا کارنر پلاٹ، ٹھیک ہے، جس میں آپ بے بہا پانی بھی ضائع کریں اپنے لان، پانی ہے نہیں لیکن لان کو یعنی پائپ لوگ نے پائپ لگا دیتے ہیں اور بس شروع ہو جاتا ہے، بھائی لوگوں کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے لیکن you follow. But this is something that we are increasingly immune to being critical of, because پورا سماج کا گنگا ایک طرف بہہ رہا ہے نا، and I'm not throwing this out as an accusation, I'm acknowledging کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان کے لیے کہ وہ اس طرف بھی سوچے کہ نہیں یار یہ تو کوئی قابل عمل یا یہ کوئی سسٹینیبل کوئی امیجنری نہیں ہے آف لائف۔ اول تو ہم سب کو مل بھی نہیں سکتے، ہم آپس میں مقابلے میں رہتے ہیں، جو میں سے کہنا جو سفید پوشی والے ہیں ان کے لیے بھی یہ صورتحال سب کے لیے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔ And I'm not saying this to discourage you, I'm just saying this again as an empirical fact. If you look at how many people are getting certification but don't get jobs, how many people apply، اب جیسے فرض کریں سی ایس ایس میں 99% لوگ فیل ہوتے ہیں سی ایس ایس کا ایگزام، اس کا تعلق عقل سے تو ہے نہیں نا، اس کا تو تعلق یا تو مطالعہ پاکستان آپ نے کتنا اچھا رٹا یا آپ کی سفارش کتنی اچھی تھی، اس کی آپ کی قابلیت سے تو نہیں ہے، بٹ وہ اس پٹری پہ آپ چڑھے ہوئے۔ اینڈ I'll finish with this because this is how I think about this in very simple terms. ہمارے کالونائزڈ جو سماج تھا اور ہے تو اس کے بارے میں فینون نے آج سے 60 سال پہلے لکھا تھا کہ یہ جو پڑھا لکھا ہے نا، یہ جو مڈل کلاس والا ہے، اس کے پاس 2 آپشن ہیں، وہ یا تو اوپر کی طرف دیکھے گا اور حکمران بننے کی کوشش کرے گا، اور حکمرانوں سے بھی زیادہ وحشی ہوگا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں آپ کی اچھی
نوکری کر سکتا ہوں. Right? This is in racial terms, it's like becoming an Uncle Tom. I don't know if you understand what that means. Means I'm black or brown, but I'm trying very hard to show that I'm going to be more white than a white person. The other option is to look down to my people. جس دھرتی سے اور جس عوام کے ساتھ کہیں نہ کہیں میری بھی تو شاید پچھلی نسل, میرے باپ دادا بھی تو ادھر سے ہی آیا نا, اور اس کی طرف دیکھنا, اور وہی اکثریت ہے. اور اگر آزادی انگریزوں سے, سامراج سے آزادی کو مانی رکھتا ہے تو آزادی کا مطلب تو یہ ہوگا نا کہ ان کی زندگی میں کوئی فرق آئے. یہ تو نہیں ہے کہ گورا صاحب چلا جائے اور کالا صاحب اس کی جگہ کرسی پہ بیٹھ جائے. And Fanon wrote all of this because Fanon was deeply concerned about the direction of these national liberation movements. And he was right to be concerned, because to a significant extent, that's what happened. And 75 years later, lo and behold, ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایچسن اور آکسفورڈ سے پڑھا ہوا بندہ جو بورن اگین مسلم ہے وہ ہیرو بنا ہوا ہے. کبھی وہ امریکہ کے خلاف سازش کی باتیں کرتا ہے, پھر کبھی کہتا ہے نہیں امریکہ میرا دوست پھر سے ہو گیا ہے. وہ پتہ نہیں چلتا کہ اگلی بات وہ کیا کرے گا. بٹ ہمارا اتنا سطحی پن ہے نا ہماری سیاست میں, انٹلیکچوئل مین اسٹریم انٹلیکچوئل حلقوں میں, کہ وہ والا جو سارا سلسلہ, جیسے میں نے کہا اپ ٹل دا 90s, کہ نوجوان نسل کوئی تاریخ سے واقف ہوتے تھے, کوئی دنیا کے ساتھ جڑتے تھے, کوئی انفرادی مفادات کی بجائے سماج کے بارے میں بات کرتے تھے, یعنی کوئی سبسٹنٹیو آئیڈیاز کے ساتھ, فلسفے کے ساتھ ایک ان کا کوئی تھا. That, as I said, initially was deliberately marginalized after the end of the Cold War. Some of you will have heard about this I call it an infamous book by Francis Fukuyama called The End of History. مطلب اندازہ کریں نا کہ یہ بیانیہ تھا کہ جی بس ختم ہو گئی تاریخ, اب تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہے, کوئی تفریق نہیں ہے, کوئی طبقہ نہیں ہے, کوئی ظلم جبر نہیں ہے, بس دودھ اور شہد کی نہریں. اینڈ پروگریسولی ہمارا ڈسکورس اور زیادہ سطحی ہوتا چلا گیا. اینڈ آف کورس جو سوشل میڈیا کے اپنے ڈائنامکس ہیں جو کہ بہت ہی اباؤٹ پریزنٹسٹ ہیں, اس میں کوئی ہسٹری نہیں ہے, اس میں کوئی فیوچر کا ویژن نہیں ہے, وہ آج کی بس فتح کرنا ہوتا ہے دوسرے کو. سو my appeal to you is not کہ آپ کوئی ریجنگ ریڈ ریولوشنری ہو جائیں. ویسے تو میں نجومی تو نہیں ہوں, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان کا بچہ خواہ مخواہ ہو جائے گا, وقت کافی گزر جائے تو اس کو ہونا پڑے گا, جس طرح کے حالات جا رہے ہیں. And I'll end with some statistics to, again, just to get us thinking about where we're heading. But my appeal to you is to read, is to think, is to interrogate your own society, is to go and find these spaces and these people who make this society tick. اور اس کا آپ احساس کریں کہ بھی یہ سماج کیسے چل رہا ہے. مثال کے طور پہ کہ آپ اگر دیکھیں تو جیسے ہمارا بارڈر ٹریڈ ہے, افغانستان کا بارڈر, ایران کا بارڈر. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگوں کا ان خطوں میں گزر بسر اسی چھوٹی موٹی تجارت سے ہے. اگر تفتان کا بارڈر بند ہو جائے گا تو بلوچستان کا بڑا حصہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے. تورخم کا یا چمن کا بارڈر 1-2 دن کے لیے بند ہو جائے تو آپ کی چیخیں نکلیں گی, ادھر تک ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوں گی. رائٹ, اٹس ناٹ ایز اف these things are not happening. There is a functioning economic world, but it's informalized, it's hidden away from public view. It's called illegal, it's called encroachment, it's called worst case scenario. جب آپ نے چڑھائی کرنی ہو تو آپ اس کو ٹیررسٹ کہہ پہ بھی چڑھائی کر سکتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں, اور وہ نہ صرف رہ رہے ہیں بلکہ وہ اس سماج کو چلا رہے ہیں. اگر آپ سوچیں, وہ صفائیاں بھی کرتے ہیں, وہ گھر بھی سنبھالتے ہیں, وہ سبزی پیاز بھی آپ تک پہنچاتے ہیں. اسی کو سماج چلانا, یہ بڑے والے تو کچھ بھی نہیں کرتے نا, وہ تو صرف کرسی کی لڑائی کرتے ہیں. سو مائی اپیل ٹو یو ایز ینگ پیپل از ٹو learn and interrogate and look around you and think about where this is going.
because it's like a ticking time bomb. Okay, and I'll give you a couple of statistics. ابھی آپ کو پتہ ہے پچھلے گرمیوں میں تو فلڈز آئے اور آنے والے 15-20 سال فلڈز ہی ہمارا مقدر تو نہیں کہیں گے لیکن فلڈز مزید ہوں گے. بٹ ان دا نیکسٹ 50 to 60 years پاکستان کا بیشتر حصہ اسپیشلی جو انڈس بیسن ہے اینڈ آلسو اگر آپ بلوچستان کی طرف جائیں جو فارملی انڈس بیسن میں نہیں آتا بٹ اسپیشلی دا پلین ایریاز آف بلوچستان, ٹھیک, نصیر آباد, جعفر آباد, سبی, ان علاقوں, یہاں پہ دا لانگ ٹرم پروڈکشنز از ایکسٹریم ہیٹ اینڈ ڈیزرٹیفیکیشن. Statistics are that we have about 78 to 80 million hectares of arable land. 65 is going to hell if we carry on as we are right now. مثلاً اگر جی بی کے گلیشیئر میلٹس اسی طرح چلتے رہیں اور اگر پانی کا بے بہا جیسے ہم استعمال کرتے ہیں وہ زراعت میں بھی ہوتا ہے اور چیزوں میں بھی, اور اینڈ دین added other so-called development activities, especially real estate and construction, especially, خاص طور پر, ٹھیک ہے, تو یہ this is where we're going. تو اب زراعت تو پہلے سے ہی آپ میں نے کہا نا کہ ڈسپلیس ہو کر لوگ شہر کی طرف آ رہے ہیں, ایسی صورت میں تو اور آئیں گے, تو شہر میں کیا گنجائش ہے؟ مطلب آپ خود, میں نے آپ کہا نا کہ آپ اسلام آباد کی مثال ہے کہ 20 سال پہلے 250 فٹ پر بور پر پانی آتا تھا, اب 600 فٹ پر بھی مشکل سے پانی آتا ہے. اسلام آباد شہر کی میں بات کر رہا ہوں. آپ اگر جس کو جنوبی پشتونخوا کہتے ہیں, بلوچستان کی پٹی کوئٹہ سے اپ, میں پچھلی دفعہ گیا تو میں حیران تھا, لارج سیگمنٹس آف دیٹ پٹی ہیو ڈرائیڈ آؤٹ. وہ جو فروٹ آرچرڈز ہوتے تھے, پانی ختم ہو رہا ہے, پیپلز فروٹ آرچرڈز آر ڈرائنگ آؤٹ. اینڈ this is it's almost like a cruel irony, کیونکہ ایک طرف سیلاب ہے اور دوسری طرف میڈیم اور لانگ ٹرم میں ایکچوئل مسئلہ تو پانی کی قلت ہے اور ڈیزرٹیفیکیشن. اینڈ دیٹس ون آف آور سیریس underlying structural problems. As I said, there's a question of demography, a lot of young people. And the last thing is, اس سب کچھ کا اس کے اوپر جو پل رہا ہے یا جو اس کے اوپر جو سیاست کھیلی جا رہی ہے وہ نفرت کی سیاست ہے. وہ مین سٹریم والے ایک دوسرے کو گالیاں دیں, وہ مذہب کو ویپنائز کر کے کسی کو کافر کہہ کر مار دو, ٹھیک. اینڈ probably most I think urgent for us as and for the younger generation to think about, وہی جو کہ 75 سال سے اپنی جیوگرافیہ سے انکار ہے کہ جی افغانستان اور ہندوستان دشمن ہے, لیکن سیلاب بارڈر پہ تو نہیں رکتا نا. ایسا تو نہیں ہوگا 50 ڈگری ہیٹ تھر میں ہوگا اور راجستھان میں نہیں ہوگا, ٹھیک. یا کابل ریور فلڈ کرے گا تو وہ آپ کی طرف ہی آئے گا نا, کابل اور سوات ریور ملتے ہیں اور پھر وہ نیچے جا کر انڈس سے ملتے ہیں. یا سو and we need, and that trade, by the way, that informal border trade is how most people survive anyway. So there's a lot of things to demand, to ask for, and I think that is what working class politics looks like today. You stand with those who are, جس کو میں نے کہا نا جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے, جو ڈسپوزیس ہوتے ہیں روز, جن کو انسان کی سطح پر قبول ہی نہیں کیا جاتا, اور پھر ساتھ میں آپ ایک ایسی ویژن کی بات کریں, a futuristic vision of a more sustainable and essentially region and where you can create some kind of dividend around peace, where you can کیونکہ آپ اگر ڈیموگرافک پروفائل دیکھیں تو ہندوستان کا, بنگلہ دیش کا, افغانستان کا بالکل ہماری طرح کا ہے. وہاں پہ بھی اکثریت نوجوانوں کی ہے, وہاں پہ بھی قدرتی وسائل کی بندر بانٹ اسی طرح چل رہی ہے. وہ بھی کلائمیٹ چینج کا اتنی زد میں ہے, ٹھیک. اور ہم الٹا 5واں صوبہ قائم کرتے جا رہے ہیں کابل میں. ابھی بھی ہمارے خواب ہیں کہ دلی کے لال قلعے پہ جا کر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. تو یہ اب باتیں نہ آپ کو معاشی مسئلہ آپ کا حل کر سکتے ہیں, نہ ڈیموگرافک مسئلہ حل کر سکتے ہیں, نہ ہی آپ کا انوائرمنٹل مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اینڈ موسٹ آف آل وہ طبقاتی مسئلہ تو بالکل حل نہیں کر سکتے. All of this is premised on, like I say, making people surplus and
pretending that they don't exist, and creating elite ghettos like Beria Town with uninterrupted supplies of power and labor to meet your needs. So there's a lot that I can carry on saying, but we're reaching a point where time is short, and perhaps idhar phir ruk kar, it'd be more useful to see if any of you would like to ask questions or contribute. Thank you. Shukriya. میں اب یہ کرسی لے آؤں اور بیٹھ جاؤں, پھر جس نے کو بات کرنی ہے وہ کرتے رہیں. The definition of work is now changing. The مطلب جو old work سے وہ اب زیادہ out to date ہو رہے. People have to learn new skills according to the demands of technology. جیسے آپ نے بولا ایم فل کا اسٹوڈنٹ ہے وہ کریم چلا رہا ہے. Do you not think that کہ ہمارا education system is failed to cope up with the current demands of the مطلب یہ جو current world کی demands of work کے ساتھ didn't resonate anymore? ہاں, یہ دوسرا والا سوال تو زیادہ سیدھا سادہ سا. یس آف کورس we don't have skills training, we don't have vocational training, we're just giving people pieces of paper with standardized disciplinary degrees which don't equip them. Aval to they don't even have jobs available to them. But I will say one thing about this, the changing nature of work thing. I think that's a bit overplayed. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو مالی تو پھر بھی آپ کے چل رہے ہیں, ڈرائیور تو پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں, ریڑی والے پھر بھی ریڑی لگا رہے ہیں. So when we say کہ that's changing, yeah, it's changing for a particular segment of the workforce. A more highly so-called skilled, even that I find a bit like that terminology is not satisfactory, but چلو وہ آپ سمجھ, more formally educated. اس کا تو مجھے سمجھ آتا ہے یہ والی بات, automation, AI, so on and so forth. But I don't know, will there ever be a day when آپ گھر کی صفائی کسی automated robot سے کروائیں گے؟ I don't know. So maybe this all applies all the way down to the lowest levels of the labor force. But this idea of post-industrial societies, immaterial labor, یہ کافی اس پہ لیفٹ حلقوں میں theoretical reflection ہوتی ہے. I find it very Eurocentric. مطلب وہ جو مکمل اس کو اس دائرے میں دیکھنا, ہمارے ہاں تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور دیکھنے کی ضرورت بھی ہے, نو ڈاؤٹ, اسپیشلی جب ہم فارمل ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہمارے یونیورسٹیوں اور کالجوں میں کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کی بات کرتے ہیں. بٹ دیٹ اسٹل اے اسمال فریکشن آف یور ورک فورس, رائٹ, جو کہ اس سطح تک پہنچتی ہے. ہمارا تو میرے نزدیک زیادہ بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ 25 ملین بچہ جو اسکول ہی نہیں جاتا, اچھا جو پرائمری اور سیکنڈری میں اس کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے, وہ سکھایا نہیں سکھایا جا رہا ہے, وہ تو چلو ایک تعلیم اور نصاب سے منسلک ہے, بٹ وہ کس طرح کی مزدوری کرتا ہے پھر الٹیمیٹلی. ہیز دیٹ چینجڈ؟ آئی ایم ناٹ, مطلب آئی ڈونٹ سی اٹ. واٹس چینجنگ از, مثال کے طور پہ اگر آپ آج سی ڈی اے میں جائیں, اور سی ڈی اے میں ایک بہت مطلب سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے ملازمین ہیں جو سویپرز ہیں, وہی جو لو کاسٹ آفٹن کرسچینس, جن کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ اور ہم بھی اس کھاتے میں آئیں کہ ہم ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے, برتن شیئر نہیں کرتے, تو وہ کاسٹ ڈسکرمنیشن بھی فیس کر رہے ہیں, ریلیجیس ڈسکرمنیشن بھی فیس کر رہے ہیں, اور آف کورس وہ مزدور بھی ہیں. لیکن وہ تعداد میں اتنے ہی ہیں اور بلکہ زیادہ ہیں. فرق کیا آ رہا ہے کہ پہلے ان کو مستقل ملازمت ملتی تھی, سرکاری نوکری, اب ان کو ٹھیکیدار کے ذریعے سب کانٹریکٹڈ لیبر ہے. بٹ یو اسٹل, دیٹس ہاؤ our gutters are cleaned, our municipal services, that's how our homes are cleaned. So I agree with you, absolutely you're right, کہ ہمارا جو فارمل اسپیشلی ہائر ایجوکیشن ہے وہ آپ کو بالکل اکوپ نہیں کر رہا to so called succeed in our world, right, especially with digitalization. But the vast majority of our workforce doesn't even reach that stage. اور ان کے جو اسپیشلی مینیل فارمز آف لیبر ہیں وہ اب ڈسپلیس ہوں گے, وہ ختم ہوں گے, ہم کبھی ان کو آٹومیٹ کر سکتے ہیں. آئی ہیو ناٹ ٹو ڈیٹ سین کہ ایون ویسٹ میں بائی دا وے دیر سرٹن بیسک سروسز, مثلاً آپ اب ہاسپٹل میں جائیں تو آپ لیزر سے
ऑपरेशन तो करवा सकते हैं, लेकिन नर्स तो नर्स ही कर सकती. नर्सिंग के लिए तो आपके पास कोई वो, you follow me? I'm not opposed to the idea, I'm willing to think about it, but my anecdotally ये मुझे अभी तक ये महसूस नहीं होता कि कम से कम हमारे जैसे मुल्कों की जो अक्सरियती लेबर फोर्स है कि उनका मसला ये कि बंदा बहुत ज़्यादा है. मैंने कहा ना सरप्लस है कि वो इतनी कम उजरत के लिए अब बिल्कुल मुफ्त के लिए काम करने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि उनको किसी किस्म के पैट्रनेज चाहिए, क्योंकि वरना तो वो बेयार और मददगार हैं. तो वो एक उसको हमें अलग से सोचना समझने का. और आपका पहला सवाल था was about the Soviet Union. I'm not sure exactly what you were asking, but as far as the relevance of Marxism or what that did or what it didn't, well, I mean, again, guy by guy, this wasn't a lecture where we were doing that per se, but very moti baat ye hai कि in the classic sort of linear materialist world view, इंसान मुख्तलिफ मोड्स ऑफ प्रोडक्शन से गुज़रता एक ऐसे स्टेज पे आता है जिसका मार्क्स का ख्याल था या उसका ज़ोर था कि मज़दूर न सिर्फ अपने आप को आज़ाद करेगा, सनती मज़दूर, बल्कि इंसानियत को आज़ाद, तबकात से ही आज़ाद करेगा इंसानियत को. That didn't happen. Yeah, and I think that's something that we can acknowledge. Not in the way that Marx envisioned it, but the broader, more, the less sort of linear version of that story is still very much applicable. The class conflict है, उसकी शक्लें बदल सकती हैं, लेकिन वो तफरीक मौजूद है. और अब तो नामवर मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि भी इनइक्वालिटी वेस्ट में भी बढ़ी है. Real wages have stagnated in North America and Western Europe for the best part of 25 years now. ठीक है कि नहीं? तो ये मोटी बात तो आज भी, हाँ, उसके अंदर कौन सी नई theoretical adaptations ला सकते हैं. यानी कि मिसाल के तौर पर गिव यू एन एग्जांपल, ये जो हम सोचते हैं ना कि शायद हम भी उस तरह की सनतकारी के स्टेज से अभी गुजर रहेंगे जो यूरोप गुजरा था. आई फाइंड दिस अनवायबल एज ए. उसकी वजह ये कि अब सनत वही वाली बात है, कोई एंडोजिनस चीज़ नहीं रही ना, वो आउटसोर्स होगी. इट्स बिन इंटरनेशनलाइज्ड. I don't see the world going back from global supply chains, for instance. कि अब बिल्कुल ही मुल्कों के अंदर ही, बल्कि अब तो आप देख रहे हैं, पिछले दिनों मैंने देखा कि वो बड़ा एक चल रहा था कि पाकिस्तान में तो क्या हो रहा है, देखें इंडिया में तो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है. Right? So it's not stopping, it's increasing. And so this internationalization of production is not going to. So इसलिए ये वाली बात कि कोई हम उस तरह की सनतकारी कर पाएंगे, मेरे जहन में तो क्या है, मैं तो अगर बुरा न मनाए, मैं भी आपके साथ ही हूँगा, लेकिन अगर मेरे पास इख्तियार होता तो हम एक मैसिव रूरल पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम का इनिशिएट करते. ठीक, जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी है वो जाकर वापस देहात में जाकर फिज़िक्स पढ़ाए, जिसने यानी कि तारीख़ पढ़ी है, जिसने whatever field you are, you go back and this is a viable project where you build infrastructure देहातों में, you develop skills training. आपके जो खुद स्किल लेबर है वो उसको भी कोई काम पे लगाया जाए. आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन क्योंकि देहात में कौन जाएगा, लेकिन just because there's multiple things we have to deal with. कि आपने रूरल अर्बन माइग्रेशन को भी स्टेम करना है. ठीक, क्योंकि वरना तो यहाँ पे सब 30-30 मिलियन के शहर बनते चले जाएंगे तो क्या होगा. इस पे आप खुद सोचें ना, क्या होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ है. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट देयर इज़ वेज इन विच वी कैन थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस क्रिएटिवली विदाउट अस्यूमिंग कि भी एक ही कोई जैसे कोई चीन ने किया तो हम भी कर लें. वो तो अब चीन खुद भी नहीं वो अब कर पा रहा जो उसने 30 साल पहले किया था. चीन के पास doesn't have limitless supplies of cheap labor like it did at the beginning of the 90s. You know, CPEC or One Belt, One Road is basically a reflection of that they have this what we call in the language of economics excess capacity. और वो अब इन्वेस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में. तो उन्होंने भी अपने डेवलपमेंट मॉडल में एक नया फेज़
اپنا لیا. ہم تو فیز شیز کیا, ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, کوئی تجزیہ ہے, کسی نے کچھ سوچا ہے, کہ ہم تو آڈیو لیک سے ہی فرصت نہیں بدبخت ملتی ہے, تو آپ کس چیز پر سوچیں گے؟ اگر ہم یونینائز کرنے کی بات کریں تو ہمارا بلو کالر لیبر ہی یونینائز نہیں کرا سر, تو یہ وائٹ کالر لیبر کیا یونینائز کرے گا؟ آئی ایم بیسیکلی ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیجیٹل لیبررز, دا فری لانسرز, بیکاز دے آر آلسو فریگمنٹڈ, دے آر سٹنگ ایٹ دیئر ہومز, دے آر ورکنگ, دے آر ارننگ, لیکن ان تک پہنچنا, ان کی یونینائزیشن, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ اور امید سر, اگر ہمیں بلو سے امید نہیں ہے تو واٹ اباؤٹ دیز پیپل؟ امید تو خیر یہ تو میں نے نہیں کہا امید نہیں ہے, امید تو میری تو بہت امید ہے, ورنہ تو ہم اس کام کو پہلے سے چھوڑ چکے ہوتے. بندہ امید تو نہیں چھوڑتا, مشکل اپنی جگہ, لیکن اس مشکل کے بارے میں سوچ کر آپ کوئی رستے نکالتے ہیں نا. سو فار انسٹنس آئی نو دیٹ دیر از بین اٹیمپٹس ان فیکٹ ہمارا بھی یکم مئی کا جلسہ بھی تھا, تو ہم نے ان سے رابطے بھی کیے. وہ فوڈ پینڈا والے بھی کچھ تھوڑا سی کوشش کر رہے ہیں, کریم اوبر والے بھی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں. تو مشکل ہے پریسائسلی فار دیٹ ریزن کہ وہی میں نے کہا نا کہ وہ ایک فزیکل اسپیس میں ایک فیکٹری فلور پہ جمع نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا. آئی مین ہاؤ از دیٹ, اس میں مسنگ لنک کیا ہے؟ کارکن نہیں ہے نا بندہ آپ جیسا ذہین جو دوڑ کر کھیتوں میں جائے, محلوں میں جائے, لوگوں سے رابطے کرے. نو دیٹس دی آنیسٹ ٹروتھ. صحیح ہے کہ نہیں؟ جو اس وقت کارکن سب یعنی کہ عمران خان کے کارکن بننا چاہتے ہیں, یا کوئی مریم کے کارکن بننا چاہتے ہیں, یا بلاول کے پیچھے دوڑنا چاہتے ہیں. I mean, this is the honest truth. I don't think there's anything that we cannot try and do. We may not succeed, right? But یہ نہیں ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ڈیجیٹل عہد میں آپ یونینائزیشن نہیں کر سکتے. مائنڈ یو, اگر آپ نے غور کیا, آپ تھوڑا سا غور کریں دنیا کے بارے میں, آپ نوٹ کریں گے کہ یورپ میں اس وقت طرح طرح کی ہڑتالیں چل رہی ہیں. پینشن اسٹرائکس, پوسٹل ورکر اسٹرائکس, یونیورسٹی لیکچرر اسٹرائکس, ریلوے اسٹرائکس, اسی دور میں ہو رہا ہے نا. اب آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ چونکہ وہ کر رہے ہیں تو ہم, بٹ دیٹ شوز کہ in any, the point is to have the will and the organizational capacity to reach these segments of the population. So that's یہ ہے, and I think کہ اس کو بڑھایا جا سکتا ہے ان کوششوں کو. Assalamu alaikum. My question is that if we look at that, the youth is believing in conspiracy theory right now. That's why they are all want to become the part of the Imran Khan party. That's how he had played with the American agenda as well. That how the American had toppled my government as well, and how the journal had played that gimmicks to topple my government. My question is that how, if you look at it, Imran Khan played with the rhetoric and he influence the youth as well. A lot of the public are going to believe it. Look at the survey of Gallup and all other institutions right now. They are seeing that the popularity of Imran Khan has been increasing. Look at the Dr. Aasim Sajjad, who is an Ammar Ali Jan, who has been actually standing for the worker force right now. But the majority of the worker forces right now, 77% of the population is belong to the worker forces. And why they are not urged to give vote to the Dr. Aasim Sajjad and Ammar Ali Jan, and they are more tilted toward the Imran Khan, Bilawal Bhutto, and it's all, why not Dr. Aasim Sajjad has influenced the worker class as much as they had played with the rhetoric and conspiracy, and they had influenced very much. And what is the difference? What do you say about it? I mean, there's many explanations for it. سمپلی ون از دیٹ آپ کے بچپن سے آپ کو ان پٹریوں پہ چڑھایا گیا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ پہلا بندہ ہے جس نے آ کر سازش کی بات کی, یا جس نے آ کر کہا کہ بھئی اسلام خطرے میں ہے, یا جس نے آ کر جو بھی باتیں کیں کہ ہم کرپشن ختم کر لیں گے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, اگر آپ 58 کا جو کو ڈیٹا تھا ایوب کا, اگلے دن ایوب کا تو نہیں تھا, سکندر مرزا کا تھا فارملی, لیکن ایوب ہی اس کے کرتا دھرتا تھا, اور بعد میں اس نے سکندر مرزا کو بھی رگڑ دیا. لیکن اگلے دن جو پریس سٹیٹمنٹ آئی نا فارمل PID کی, جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی, اف یو ریڈ اٹ یو فیل لائک یو ریڈنگ عمران خان's تقریر. کرپشن, یہ سیاستدان یہ ہیں وہ, لٹرلی اٹس the same discourse. This has happened many times. ٹھیک, کبھی کوئی جرنل مسیحا بنتا ہے,
آپ کو پتہ ہے جب ضیاء الحق نے تختہ الٹایا تھا تو اس نے سب سے پہلے پی ٹی وی میں آ کے تقریر اس نے کہا مجھے خواب آیا تھا. ہاں آپ جا کر خود دیکھیں سنیں, مجھے خواب آیا تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ پاکستان کو واپس اسلام کی پٹری پہ چڑھاؤ. ایوب نے, کبھی جرنل ہوتا ہے, کبھی جج ہوتا ہے, کبھی کرکٹر ہوتا ہے. مطلب مسیحا کمپلیکس تو اس ملک میں تو پرانا ہے نا. سو دس از ناٹ سرپرائزنگ. ہمیں اپنے آپ لتاڑنے کی, سیلف فلیجلیشن کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی اتنے مایوس ہونے کی ضرورت ہے. اب اگر ہمیں 24 گھنٹے ٹی وی پہ چڑھا دے تو ہم بھی بڑے لوگوں کو جمع کر لیں گے راتوں رات, ایسی کوئی بات نہیں ہے. رائٹ, سو اٹس ناٹ بیکاز کوئی ہماری صلاحیت نہیں ہے یا ہم اس طرح کر نہیں سکتے. اول تو آپ نے انتخابات کی بات کی, وہ تو آج کا مدعا ہی نہیں تھا, لیکن انتخابات میں تو یونین کونسل کا بندہ الیکشن لڑے تو 10 کروڑ روپے خرچ کر لیتے ہیں. ٹھیک, تو جب اتنے سارے طرح کے آپ کے کنسٹرینٹس ہوں, اس لیے تو یہ سوال نہیں ہے کہ کوئی فوراً بندہ خواہش کے مطابق جمپ مار لے کہ ہم بھی عمران خان کی طرح ہو جائیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم تو ایک کوشش کر رہے ہیں کہ سلجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ سلجھی ہوئی بات کی جائے. یہ کوئی اس طرح کے مسائل نہیں ہے کہ میرے پاس بھی کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ وہ 1-2 دن میں ختم ہو سکتے ہیں یا 90 دن میں کرپشن ختم ہو جائے گی. اس طرح نہیں ہے. دس ریکوائرز سم ریکگنیشن کہ وی ہیو اے ڈیپلی فلاڈ, ایکولوجیکلی ڈیزاسٹرس ڈیولپمنٹ ماڈل, ناٹ جسٹ ان دس کنٹری بٹ ان دا ورلڈ ایٹ لارج. بھائی کیپٹلسٹ انڈسٹریلزم نے دنیا کا درجہ حرارت 1.3 ڈگری بڑھا دیا ہے 150 سال میں. اس کے نتیجے میں موسم کے دھجیاں اڑ گئی ہیں. اگر آپ مانسون کے پیٹرنز دیکھیں تو مانسون سب کانٹیننٹ میں واز موسٹلی اوور دا ایسٹرن پارٹ آف دا سب کانٹیننٹ, دا بے آف بنگال. پچھلے 30 سال میں مانسون کے اگر آپ پیٹرنز دیکھیں تو they've shifted dramatically westward. This is what we call climate change. So the western part of the subcontinent is getting increasingly large amounts of rain. پچھلی گرمیوں میں سندھ اور بلوچستان میں 400% زیادہ بارش ہوئی تھی, 400% ایوریج سے. ٹھیک, اب یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ میں اور آپ جادو کی چھڑی سے ختم کر دیں گے. You follow me? So I don't want to be Imran Khan. I'm not trying to be Imran Khan, right? We are trying to inform a young generation of people, and I will tell you this, by the way. جب میں بہت جوان تھا, جب یہ سب کچھ 99 2000 میں, تو اس وقت لیفٹ کے پروگریسو آئیڈیاز کے بارے میں بہت تھوڑے لوگ بات کرتے تھے. آج بھی ہم تھوڑے ہیں, لیکن پھر بھی ایک بات ہے, ایک حلقہ ہے, کچھ نہ کچھ ایک بات لوگوں کے پاس جاتی ہے. ٹھیک, ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے کہ ہم اور بھی تیزی سے بڑھیں, لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں پہ مذہب کو بھی ویپنائز کیا گیا ہے, جہاں پہ پوری نسل کو جہاد کی فیکٹری کی حمایت پہ لگا دیا گیا ہو. ٹھیک, جہاں پہ جیسے آپ نے کہا صبح شام کوئی نہ کوئی سازش, یہود عنود کی سازش ہی چل رہی ہوتی. کوئی چیز آپ ایکسپلین نہ کریں تو کیا ہے بھئی, یہ یہودیوں نے کیا ہے. ابھی میں ANP نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی, پورا دن میں ادھر بیٹھ کر آیا ہوں, تو میں نے بھی تھوک کے بات کی. وہاں اینڈ پہ مایوسی ہو گئی, آخری تقریر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو دے دی, اور اس نے کہا کہ جی آئین کو بچانے والی ایک ہی چیز ہے, وہ اسلام ہے. تو یعنی کہ میرا مقصد ہے کہ دس از دا کنٹری وی آر لیونگ ان. عمران خان کا متبادل مولانا فضل الرحمان ہے. رائٹ, سو سبجیکٹو ہماری فیلنگز ہوں گی, اس پر ہم صبح شام سوچتے ہیں, بٹ اتنا بھی کوئی سبجیکٹیولی ہم فیل نہیں کر رہے ماحول کے حساب سے. اینڈ آئی تھنک دیٹس وائی آئی سیڈ ٹو یو ارلیئر, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آپ میں سے سارے کوئی ہماری سیاست سے قائل ہو جائیں, لیکن میرا کہنا ہے جو سلجھا ہوا آدمی ہے وقت کے ساتھ ساتھ خود سمجھ آئے گا کہ یار یہ ریئل اسٹیٹ اسکیموں کی جو قبضہ گیری ہے, ٹھیک, اب یہ جو نیچرل واٹر ویز پر آپ کنسٹرکشن کر سیلاب زیادہ اس وجہ سے تباہ کاری کرتا ہے. ٹھیک, آپ کی خود انفراسٹرکچر اس کو ایگزیسربیٹ کرتا ہے جب پانی جمع ہو جاتا ہے. دیز آر ناٹ تھنگز دیٹ کوئی جلسے میں بات ہوتی ہیں. اور نوجوان نسل, ہاں, the one thing I will say is that
social media has dumbed down the discourse. کہ آپ جس کو کہتے ہیں نا کوئی سیریس سنجیدہ بات گفتگو پالیسی وہ اور زیادہ کم ہو گئی ہے. اب گالم گلوچ سنسنی خیزی زیادہ تیز بات کون کر سکتا ہے, یہ چورن بکتا ہے, رائٹ. سو سرٹنلی وی ہیو اے چیلنج کہ بھئی ہم ریلیونٹ بھی رہیں, ہم اس میدان میں بھی کچھ کہتے رہیں, لیکن ہم اس طرح بننا نہیں چاہتے, ورنہ پھر ہمارے اندر فرق کوئی نہیں رہے گا. رہ گئی بات الیکشن کی, تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا, آپ سارے لوگ تیار ہو جائیں تو ہم پیسوں کے بغیر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں. ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ آپ کریں گے تو بتائیں, تو اگلے الیکشن میں میں تیار ہوں. سر آپ یہ سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا زیادہ افیکٹولی کیوں یوز نہیں کرتے جسٹ گیٹ یور میسج اکراس کہ لوگ می پرسنلی جی because it's really difficult. I mean it's not like something I'm not willing to do, but I find it difficult to engage in these kinds of substantial ways. Right, کہ وہی میں نے کہا وہاں پہ تو یہ کہ 140 کیریکٹرز میں بس تیر مارنا ہے, تو اب کیا آپ تیر ماریں گے؟ چلو وقت کبھی کبھار تیر لگ بھی جاتا ہے, لیکن یو فالو می, اس میں کوئی اس طرح کا تو مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی. That's not to say it shouldn't be used or that I'm opposed to using it. I could probably do a better job of it, certainly. But there's very severe limitations to what you can do. You know, وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ یہ جو لوگ سنسنی خیزی اور کنسپیریسی تھیوری اور یہ وہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا استعمال کریں گے تو یہ کم ہو جائے گا؟ I am not convinced. مثلا ہمارے ہی دوست ہیں, ہمارے فکر اور سوچ کے ہی بندے ہیں, تیمور رحمان, میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں because he does a great job in popularizing some left ideas, correct? Yeah? سوشل میڈیا وہ بہت استعمال کرتے ہیں, لیکن سماج کا جو اوور آل ٹلٹ ہے, یو فالو, اس کے لیے ہمیں چاہیے تنظیم, بندہ, زمین پر کام, کہ جہاں پر وہی ریچڈ آف دی ارتھ کے پاس کوئی جائے, کوئی ملے, کوئی تنظیم کاری کرے. ڈو یو فالو؟ وہ سوشل میڈیا اس کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. سوشل میڈیا استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, اس میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے, بٹ اٹس ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ فار بلڈنگ اے کلاس پالیٹکس. ایون ان دس ایرا you can use more of the media resources, but you still need people to go and organize on the ground. You know, اس کے بغیر, ورنہ کیا ہوتا ہے کہ گراؤنڈ پہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے, ظلم زبر ہو رہا ہے, کوئی پوسٹ لگا دیتا ہے اور وہ خوش ہو جاتا ہے, میں نے جی نیک نیتی کر لی, اپنی ضمیر کو زندہ رکھے. بھئی مسئلہ تو وہاں پہ جانے سے ہوگا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ لوگوں کی ہوش میں نہیں ہوگا, شاید ہو. آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی نہیں بات کرتا تھا اس ملک میں فوج کے معاشی ایمپائر کے بارے میں, تو ہم کرتے تھے, اور تو کوئی نہیں کرتا تھا. یہ تو ابھی فیشن بن گیا نا فوج کو لتاڑنا. اس میں جو سب سے اہم اور بڑا ایک جو مرحلہ تھا وہ اوکاڑا کے کسانوں کی تحریک تھی. وہ میں اس میں بہت قریبی سے انوالو تھا. وہ آج اس لیے وہ خبر پھر سے بنی چونکہ ہمارا دوست مہر ستار وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ لے گیا, رائٹ. دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. اب اوکاڑا کی موومنٹ کے اندر میں وہاں پہ اس 2-3 سال جب وہ موومنٹ عروج پہ رہا, I spent probably up to 6 months living in those villages. اور دیہاتوں میں جانا, تنظیم بنانا, عورتوں کی تنظیم بنانا. There is no substitute for that. Social media cannot do that. Do you understand? میسج آپ کو وہاں آج سوشل میڈیا تک سے پہنچ جائے گا, لیکن آن گراؤنڈ جا کر لوگوں کے ساتھ جڑنا اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے. تو یہ دونوں کام آنے والے وقت میں ضروری ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کریں, مجھے زمین پر کام کرنے کے لیے چھوڑ دیں, آپ سوشل میڈیا چلائیں. نہیں سر, اگر آپ جاب کرتے تو میڈیا کا استعمال زیادہ ضروری پر نہیں ہے, کیونکہ مطلب موبلٹی کے ایشوز ہوں گے اگر کوئی جاب کرتا ہے تو. نہیں وہ دیکھیں, آپ اگر شوقین ہیں بھائی اس کا نمبر لے لو, یہ ہے اس کے اندر کوئی چھڑک, تو آپ کو کوئی رستہ ہم کوئی دے دیں گے, کوئی طریقہ کار, آپ انوالو ہو سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے. دیکھیں ایوری ون
ہمارا اس کو اگر آپ مزاحیہ لطیفے کے طور پہ دیکھیں، آپ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں انسان کی اگر آپ کوئی انقلاب کرنا چاہیں، آپ کوئی مزدوروں کی سیاست، یا آپ کا دماغ چلے، یا آپ کی ٹانگیں چلیں، یا آپ کی جیب چلے. تینوں چلیں تو واہ واہ ہے، ایک بھی چل جائے پھر بھی گزارا چل سکتا ہے، آپ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے ہمارے صفوں کا حصہ بن سکتے ہیں. یہ دیٹس ناٹ اے پرابلم. السلام علیکم سر. آئی ایم ٹی سے میرا تعلق ہے، انٹرنیشنل مارکسسٹ ایجنسی سے. تو میں اس میں شامل ہوں، تو مجھے پتہ ہے کس طرح جو لیفٹ ہے، سوشلسٹ کہتے ہیں، ہم سب ایک مارکسسٹ ہیں بیسکلی. تو چھوٹی چھوٹی اکیڈمک بحثوں پہ، چھوٹی چھوٹی اکیڈمک جو عام بندے کو سمجھا بھی نہیں سکتے کہ کس طرح مائنر پرابلم ہے، ہم اس پہ اپنے الگ گروپ ہیں، فریگمنٹیشن ہے، ڈویژن ہے. اگر اس طرح ہم ڈیوائڈ ہوتے رہیں گے، مزدور کی بات میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، اور بھی میں مڈل ایسٹ میں بھی کام کرتا ہوں. تو یہاں پہ اگر اس طرح ڈویژن ہوگی تو ہم کس طرح مزدور کی بات ایک پلیٹ فارم سے ہو کے کریں گے. آئی ایم ٹی کی کوئی بھی پروٹیسٹ نہیں تھی اس دفعہ یہاں پہ راول پنڈی میں. میں راول پنڈی میں موجود تھا، میں نے ٹرائی کیا کہ کوئی بھی پروٹیسٹ مجھے ملے میں اس میں جاؤں. وہ سوشل میڈیا کی جو بات بھائی نے کی، تو آپ کا بھی مجھے کوئی پلیٹ فارم نہیں ملا جہاں سے مجھے پتا ہوتا آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ورنہ میں ضرور آپ کے ساتھ شامل ہوتا. اس بات سے قطع نظر کہ میں آئی ایم ٹی سے ہوں، شاید وہ آپ کو پسند نہیں کرتے یا آپ ان کو پسند نہیں کرتے، یہ الگ بحث ہے. لیکن مزدور کے لیے ہم سب اکٹھے ہوں، اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہاں خیر، ہمارا جلسہ تو کراچی کمپنی میں تھا، تو آپ کو خبر، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے خبر نہیں ان کو پہنچائی. لیکن یہ کہ یہ آپ کی بات صحیح ہے. there is no denying this. There is I mentioned earlier when I was talking about, Bolshevik انقلاب آیا اور چینی انقلاب آیا، تو پورے دنیا بھر کی مزدور تحریک کے اندر ایک دراڑ پڑ گئی in the 1960s کہ آپ روس نواز تھے، آپ چین نواز تھے. تو یہ اس کی لمبی تاریخ ہے، 50-60 سال اس بات کو ہو گئے. اور ہمارے ہاں اور بھی زیادہ افسوسناک اس لیے کیونکہ ہم نے تو انقلاب بھی نہیں کیا. یار میں تو اکثر دوستوں کو کہتا ہوں، جب وہ ٹراٹسکی اسٹالن کی لڑائیاں کرتے ہیں، میں کہا بھائی وہ بھی لڑے انقلاب کے بعد، مل کر پہلے کر لیں پھر بعد میں لڑتے رہیں، کتا بلا کر لیں ایک دوسرے کو. تو یہ لائک آئی سیڈ، there is no، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ نہیں اس کی یہ وجہ، اس کی وہ وجہ. میں تو خیر اس معاملے میں کم از کم ہمارے حلقے کی جس حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم تو اس کو بالکل اوائڈ کرتے ہیں. یہ جو بہت زیادہ ایبسٹریکٹ لیول کی ڈیبیٹس جس میں آپ کوئی ایک دوسرے کو فتح کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یہ بے معنی سی بات ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں سے بات شروع ہوئی نا کہ اتنا تھوڑا حصہ ویسے ہی سماج کا آپ کے آئیڈیا سے واقف ہے، مزدور تتر بتر ہے، غیر منظم ہے، رائٹ، مین اسٹریم کی پالیٹکس بالکل ان چیزوں سے کٹی ہوئی ہے. تو ہمیں تو زیادہ اس معاملے میں احساس ہونا چاہیے کہ بھئی ہم لچکدار ہوں اور کہ بڑا دل کریں اور زیادہ لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کریں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ. ان فیکٹ I would put it this way. I think that آج اگر ہم نے نئی نسل کو قائل کرنا ہے کہ آپ کسی طرح سے کوئی اس طرح کے ترقی پسند سوچ، نظریات، پالیٹکس کی طرف آئیں، تو I think we need to just dispense with this like prosaic debates entirely. یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے نا. ریلیونٹ آج کے حالات کا تجزیہ ہے نا. ٹھیک ہے حوالہ دینا، جیسے ہم نے کہا کہ بھئی ہم ان سے انسپریشن لیتے ہیں کہ ایسے انقلابات آئے، ایسا دور تھا، لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے، بڑی بڑی چیزیں حاصل کیں. لیکن آج کے دور کا تو آپ کو یہاں کی بات کرنی پڑے گی نا. نوجوان کتنے ہیں، کس طرح کی صنعت ہے، کس طرح کے مختلف شعبوں میں کام ہے. ابھی ڈیجیٹل لیبر کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے میں تو یہ چیزیں ہی نہیں تھیں نا. تو وہ آپ کو کتنا، آپ جتنی مرضی باریکی میں جائیں گے، وہ بہت ساری چیزوں سے پھر بھی آپ کو مطلب اس طرح آپ کو خاص ریلیونس نہیں ہوگا اس کا. So I agree with you, and I think that if more and more people, honestly speaking, مجھے لگتا ہے زیادہ بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ جو پہلے ان صفوں میں نہیں ہیں ان تک پہنچنا. میں اور آپ اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہ بھی بحث کریں تو کوئی حرج نہیں ہوگا. زیادہ بہتر ہے کہ ہم دوسروں کے پاس جائیں جن کو ہم کچھ پتہ نہیں ہے ہمارے نظریات کے بارے میں. اس کے لیے آرگنائزڈ ایفرٹ ضروری ہے نا سر. اس کے نہیں وہ تو میں آپ کو کہہ چکا ہوں، لیکن میرا مقصد کہنے کا یہ ہے، اور یہ بھی اس سے متفق ہوں گے، اگر آپ اس وقت موجود جو بھی ایگزسٹنگ فارملی لیفٹ کی تنظیمیں ہیں نا، ان کو جمع کر بھی لیں تو پھر بھی ہم اتنے نہیں ہیں کہ ہم پورے پاکستان میں پہنچ جائیں گے.
سو ریئلی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آرگنائز کرنا, دا بگر چیلنج از ٹو ریچ دوز. اینڈ بائی دا وے میں اس کا قائل ہوں, میں اکثر اپنے ہی نوجوانوں کو اکثر یہ منع کرتا ہوں کہ یار آپ کیوں سوشل میڈیا پہ جا کر یوتھیا گالیاں دے رہے ہیں, اس کا کیا حاصل ہو رہا ہے آپ کو؟ نہیں, آپ کی ذات کی تسکین تو شاید ہو رہی ہوگی, لیکن وہ جس کو آپ یوتھیا کہہ رہے ہیں وہ میرا پھر بھی پوٹینشیل, میں نے ہی اس کو قائل کرنا ہے, میرے ساتھ جڑو, اس طرف نہ جاؤ. ٹھیک, کوئی طالب ہو جائے تو میں کہوں کہ نہیں اس پر بم گرا دو, یہ کیا انسانیت ہے؟ بھائی مجھے سمجھ آنی چاہیے کہ بھئی آپ نے ضیاء الحق کی نسل پیدا کی ہے, آپ نے اس کو اس نظریے پر زبردستی مسلط کیا اس پہ, تو میں اس کو ماروں گا تو نہیں نا, میں تو کسی طریقے سے اس کو واپس اس نظریے سے کھینچ کر اپنی طرف لانے کی کوشش کروں گا. دیٹس مائی اوپینین. صحیح ہے. سو آپ نے اگر آرگنائز کرنا بھی ہے تو مقصد تو یہ ہے کہ ان تک پہنچیں جن کا کوئی بہت لمبا چوڑا فلسفے سے, اینڈ ہمارا تو تجربہ ہے, ہم اوکاڑا میں کام کیا, وہاں پہ تو کوئی ایسا کسانوں میں نہیں تھا کہ وہ پہلے سے ان چیزوں سے واقف تھے. ہم نے جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہوں گے ان کے ساتھ بھی کام کیا, طرح طرح کے مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ کام کیا, کیونکہ مدعا کیا تھا بھئی معاشی حقوق, چھت گر رہی ہے, روٹی روزی کا مسئلہ. اب اس میں یہ بائی دا وے لینن کا ہی تھا کہ بھئی آپ جا کر ٹریڈ یونین میں سب سے پہلے کسی کو ترقی پسند تو نہیں بنائیں گے نا, پہلے تو آپ اس کی معاشی لڑائی میں اس کے ساتھ جڑیں گے, اس کا اعتماد حاصل کریں گے, پھر آپ جا کر اس کے ساتھ کوئی بحث کریں گے کہ بھئی اچھا یار تمہارے نظریات ذرا رجتی ہیں, تم ذرا یو فالو می. آئی ایم ناٹ آف دی اوپینین کہ سب سے پہلے آپ سب کو کوئی کسی فلسفے پہ قائل کریں. بھئی لوگ تو روزی روٹی کے چکر میں ہیں, and that's what class politics is. Class politics is not an exercise in purity. You follow. مطلب اس کو تھوڑا سا ڈی رومانٹیسائز کرنے کی ضرورت ہے نا. بھئی آپ کا کیا خیال ہے کہ مزدوروں کے گھر میں ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوگی؟ ہوگی نا. اب میں کہوں کہ نہیں چونکہ ہے تو میں اسے ہاتھ نہیں ملاؤں گا, تو اس طرح تو سماج کے 99% لوگوں سے ہی مجھے پھر لا تعلق ہو جانا چاہیے. ضیاء الحق کی نسل ہے, میری کلاس روم میں یا جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں بھی صبح شام آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا واسطہ پڑتا ہے جو کہ عمران خان لائن کیے کہ جی طالبان نے یعنی کہ افغان عوام کو یعنی غلامی سے نجات دلا دی ہے. اب میں ان کو چرخی لگاؤں یا میں کوئی رستہ تلاش کروں؟ کیونکہ یو فالو می نا, دس از کوسچنز, دس از وائی پالیٹکس از ڈفرنٹ دین سم تھنگ کالڈ آئیڈیالوجیکل پیورٹی. ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ مطلب یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پہلے کہیں کہ یار پہلے بندہ سارا اس کا پورا تصور کائنات میرا والا ہوگا تو پھر میں اس طرح, تو اس سماج میں آپ کس کے ساتھ جڑیں گے؟ پلیز. اچھا سر, آپ نے 3-4 دفعہ ذکر کیا بحریہ ٹاؤن اور ملک ریاض کا, ڈی ایچ اے کا ذکر نہیں کیا, اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ منہ پہ نہیں آیا. ڈی ایچ اے تو اوریجنل سندھ ڈی ایچ اے. ٹھیک, رائٹ. اچھا, سیکنڈلی آپ نے کہا کہ ہاؤسنگ میں تقریباً 1.5 لاکھ گھر ہر سال 2 لاکھ بن رہے ہیں, شارٹ فال 2 لاکھ ہے. تو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز جو بن رہی ہیں, ایک طرف یہ ورکنگ کلاس لوگوں کو بہت سی جابس بھی پرووائڈ کر رہی ہیں, دوسری طرف 1.5 لاکھ کے قریب گھر پرووائڈ بھی تو کر رہے ہیں نا لیونگ کے لیے, تو یہ اس کو پلس پوائنٹ نہیں ہم کاؤنٹ کریں گے؟ نہیں سر, وہ ہاؤسنگ کا جو اگر آپ فارمل ہاؤسنگ سیکٹر میں دیکھیں گے نا, جو ہاؤسنگ یونٹس ہیں, ناٹ گھر, یونٹس کین مین فلیٹس, یونٹس کین مین ڈفرنٹ ٹائپس آف اکوموڈیشن, تو وہ بیشتر دے کیٹر ٹو مڈل اینڈ ہائی انکم سیگمنٹس. مطلب اس طرح کے یعنی کہ ہاؤسنگ بنائی جا رہی ہے جو اگر کسی حد تک وہ شروع ہوتی ہے کسی لو انکم بریکٹ کے لیے, تو چونکہ وہ اسپیکولیٹو مارکیٹس کے اندر جا کر وہ قیمت بڑھ جاتی ہے تو وہ اسپیکولیٹرز کے ہاتھ چڑھ جاتی ہے, یا جو قوت خرید جن کی زیادہ ہے. جو دوسری بات آپ نے کی کہ وہ مزدوری اس سے پیدا ہوتی ہے, آئی مین اف یو لک ایٹ دا کنسٹرکشن سیکٹر جس کا آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں, کنسٹرکشن میں جو مزدوری ہوتی ہے نا وہ کچی ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کہیں کہ آپ مستقل ملازمت, اب کنسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندہ ٹھیکیدار ہے جو فور مین ہوتا ہے, یا جو ٹھیکے پہ جس کے پاس مزدوروں کی ایک پوری پارٹی ہے, جس میں مختلف کاریگر بھی ہوں گے, ٹھیک,
تو اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم آؤ اور تم 2 مہینے کا تمہیں کانٹریکٹ ہے اور تم یہ کرو. میں نے آپ کو کہا نا کہ جو میرا سائڈ پہ جو سارے لوگ آتے ہیں تو وہ مرد یہی کرتے ہیں. دے آر آل ورکنگ ایز سب کانٹریکٹڈ کنسٹرکشن ورکرز موسٹ آف دیم. سو یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس سے مزدوری کسی حد تک کسی بھی قسم کی نہیں, بٹ یہ تو قسم پرسی والی مزدوری ہے نا. دیکھیں نا, ہمارے نزدیک تو باعزت روزگار کا ایک تصور ہوتا ہے. ٹھیک ہے کنسٹرکشن ہی میں کیوں نہ ہو, مثلا اگر کنسٹرکشن میں ہی ہم نے کرنا ہے تو گورنمنٹ میس انویسٹمنٹ کرے پبلک ہاؤسنگ میں, اس سے تو آپ اور زیادہ روزگار بھی فراہم کر سکتے ہیں اس لو انکم بریکٹ کو بھی. جب آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں جی لائک ملک ریاض اور ڈی ایچ اے, they are concerned with making a buck. They're not concerned with providing housing to those who cannot afford it. You follow me? یس. So that's what I'm talking about. یہ نہیں کہ یہ کوئی economic activity تو یہ بھی ہے, but you know there are certainly much better options than just that. سر ایک اور چیز کہ ورکنگ کلاس کا سائز بڑھ رہا ہے پاکستان میں, اس کی ایک وجہ ایکسپونینشیل پاپولیشن گروتھ, Correct. اس کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ضرور کہ ضرور اس کو بھی certainly, yeah. ذکر ہونا چاہیے. یہ تو دنیا میں تو خیر ایک تسلیم شدہ ایک امپیریکل فیکٹ ہے کہ جہاں پہ آپ عورت کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں تو وہ خود بخود برتھ ریٹس کم ڈاؤن. مور ویمن گو انٹو دی ورک فورس, مور ویمن چوز autonomously not to have children or to have less children. So اب وہ تو ہم نے کیا نہیں. ہم جو تھوڑا بہت برتھ کنٹرول کا یا فیملی پلاننگ کا, آپ کو یاد ہے بہبود آبادی کے ایڈز بھی آتے تھے ٹی وی پہ, اشتہار بھی ہوتے تھے, وہ بھی ختم ہو گئے. یہاں پہ تو بدبخت مولوی پولیو کے قطرے نہیں پلانے دیتا. تو فیملی پلاننگ تو سو سرٹنلی دس از اے ہیوج. جب میں نے ڈیموگرافی کی بات کی تو یس آئی شوڈ ہیو ایڈڈ دس کہ وی آلسو ہیو ٹو, دس از پارٹ آف دس کویسچن آف اے ویژن کہ آپ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کے لیے کوئی روزگار ہو, کوئی مطلب سسٹینیبل یوز آف نیچرل ریسورسز ہو تاکہ سب کچھ برباد نہ ہو جائے. اینڈ یو آلسو کریٹ اویئرنیس اینڈ کانشیسنیس اسپیشلی امنگسٹ ینگ ویمن that they are not obligated to just be child producing factories for men. Right. So of course this is one big absence in our society also. Thank you. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیٹ لیول پہ ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ کس طرح کی ہونی چاہیے؟ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہماری جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ نہ تو ٹوٹلی مارکیٹ کو کنٹرول کرتی ہیں, نہ ہی وہ ٹوٹلی فری ہیں, بلکہ نیو مارکسسٹ پالیسیز ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل لیول پہ نیو مارکسسٹ پالیسی ہوتی تو میں بھی حکومت میں کہیں بیٹھا ہوتا اس وقت یار. سر جس نیو طرح لبرل آپ شاید کہنا چاہ رہے ہیں. نیو مارکسسٹ سر پتہ نہیں کون سے نیو مارکسزم آپ سر کمبینیشن آف کریں نا اس کی. کمبینیشن آف بوتھ سر, کمبینیشن آف مرکنٹلزم اینڈ لبرلزم. That doesn't make it neo Marxist. سر اور جس طرح ہم گلوبل لیول پہ دیکھتے ہیں کہ کیپٹلزم اور کمیونزم کی جو جس طرح کی پولیٹیکل رائیولری ہے کہ ایک ایکسپینڈ کرنا چاہ رہے, دوسرا کنٹین کرنا چاہ رہے, اور پھر نارتھ ساؤتھ ڈیبیٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ورلڈ جس طرح سے اکنامکلی ڈیوائیڈڈ ہے, جس میں فرسٹ ورلڈ سیکنڈ ورلڈ کے ساتھ ڈیفیوز ہو چکی ہے اور سارا ملبہ تھرڈ ورلڈ کے اوپر آ جاتا ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں اسٹیٹ لیول پہ کس طرح کی پالیسیز بنانی چاہیے؟ اچھا وہ نیو مارکسزم والی بات تو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں کیونکہ وہ تو مجھے وہ دماغ کا دہی بن جائے گا میرا بھی اور آپ کا بھی. ہونی کیا چاہیے دیکھیں, ایک تو آئی تھنک واٹ از اے ویری لانگ کویسچن بٹ موٹی موٹی بات ہے. آئی تھنک دا ون تھنگ دیٹ نو بڈی ٹاکس اباؤٹ, جس پر اگین یہ تو اب ہمارے پاس کوئی قوت ہو, کوئی قابل ذکر تعداد میں ہم ہوں اور ہم ہر جگہ سے یہ بات کریں گے, از ٹو ری ڈسٹریبیوٹ ویلتھ. آئی تھنک یہ اولین ایک بلکہ یہ بنیاد ہوگی باقی اور بہت ساری پالیسیوں کی. مثال کے طور پہ جو ابھی بات ہوئی یہ ریئل اسٹیٹ کی, اب جس تیزی سے یہ ریئل اسٹیٹ کے جو بدماش ہیں یہ قبضے کرتے ہیں, اسکیمیں بناتے ہیں, یہ نہ صرف شہروں کے مضافاتی علاقوں میں جہاں پہ پہلے زراعت ہوتی تھی اس کو بھی ختم کر رہے ہیں, بلکہ یہ ایک ایکسٹریم کنسنٹریشن آف ویلتھ بھی اس سے ہو رہی ہے.
تو نہ صرف آپ کو اربن بلکہ ایگریرین ایگریکلچرل لینڈ ریفارم کا ایجنڈا بحال کرنا چاہیے. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کے آئین ساز اسمبلی یعنی کہ نیشنل اسمبلی نے آخری قانون, اور یہ قانون ہے پاسڈ, اٹس لیجسلیشن دیٹ واز پاسڈ ان 1977 کہ 100 ایکڑ نہری اور 200 ایکڑ بارانی زمین, اس سے یہ حد ملکیت ہے, اس سے زیادہ کوئی شخص زمین نہیں رکھ سکتا. تو اس قانون پر عمل کیا جائے جس کو پھر فیڈرل شریعت کورٹ نے اوور رائڈ کیا تھا, ضیاء الحق کی بنائی ہوئی شریعت کورٹ نے, اور اربن لینڈ ریفارم بھی کیا جائے. ٹھیک, میسو پروگرام آف ویلتھ ریڈسٹریبیوشن, پرٹیکولرلی لینڈ بٹ آلسو کامن پراپرٹی. یہ جو پہاڑ کاٹے جاتے ہیں معدنیات کے لیے, پانی کے ذخائر پر قبضے کیے جاتے ہیں, جنگل کاٹے جاتے ہیں, یہ کامن پراپرٹی ریسورسز ہیں اکثر. ٹھیک, اس سے لوگوں کا گزر بسر بھی ہے. دس از آلسو این ایکولوجیکل کویسچن, بیکاز اگر آپ آج ہی ساری کاٹ پیٹ کر دیں گے تو 80 سال بعد اگلی نسل تو برباد ہوئی ہوگی. سو دس از اباؤٹ ریڈسٹریبیوٹنگ ویلتھ, پروٹیکٹنگ دا کامنس, right? And both of those things then directly relate to the welfare of and the employment and livelihoods of people, of working people. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا, میں تو اس کا بھی قائل ہوں کہ رورل انڈسٹریلائزیشن ہوں. اب انڈسٹریلائزیشن کا مطلب کیا ہے؟ پبلک ورکس, سینیٹیشن کا نظام بڑے پیمانے پر, ہاؤزنگ, تعلیم, صحت, یہ سروسز ہیں نا, اس سے روزگار بھی جنریٹ ہوتا ہے اور اس سے پھر رورل اربن مائگریشن بھی سٹیم ہوتی ہے. یو فالو؟ سو ویلتھ ریڈسٹریبیوشن, سورٹ آف رورل پبلک ورکس, اینڈ دین یو کین, اس کے اندر سے اگر آپ عالمی معیشت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یو کین سرٹنلی آلسو تھنک اباؤٹ کہ آپ نے ایکسپورٹس بھی کرنے ہیں, آپ نے امپورٹس ریڈیوس کرنے ہیں, جو ہمارے بیلنس آف پیمنٹس کا مسلسل, اس لیے تو ہم قرضے لیتے ہیں نا مسلسل صبح شام. تو یہ دیکھیں, یہ جو ہم سوچتے ہیں نا پالیسی کیا ہونی چاہیے, دس از اباؤٹ ہاؤ یو انڈرسٹینڈ سوسائٹی ایٹ لارج. کوئی معاشی پالیسی, کوئی سوشل پالیسی سے, کوئی آپ کی رورل اربن مائگریشن کے مسئلے کو دیکھنے سے, آپ کی ڈیموگرافی سے, آپ کی ایکالوجی سے, ان دا مارکسسٹ ورلڈ ویو ایوری تھنگ از اے سوشل ٹوٹیلٹی. یہ فریگمنٹڈ جو طریقہ ہے نا اس والے مسئلے کو ٹھیک کر دیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں معیشت کو ٹھیک کر دیں, لیکن آپ معاشی ترقی کے ایسی پالیسیاں اپنا رہے ہیں جو کہ ماحول کے لیے تباہ کن ہیں. یو فالو؟ مثلاً اب صبح شام اس پر آپ سوچیں نا, صبح شام ہماری حکومت, اسپیشلی سندھ حکومت, یہ کہتی ہے کہ جی واہ واہ ہم نے پاور تھار میں سے کوئلہ نکالا اور پاور پلانٹ لگا دیے. اب مجھے کوئی انکار نہیں ہے پاور کی ضرورت ہے, لیکن اب کول فائرڈ پاور از بیڈ نیوز. It's terrible news, right? We got to think about wind or solar. Solar کے اپنے مسئلے ہیں, ان سب کے اپنے مسئلے ہیں, بٹ مقصد کہنے کا یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن اس سے پہلی شرط یہ کہ ویلتھ ریڈسٹریبیوشن فار می. ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں انفارمل سیٹلمنٹس کی اور کچی آبادیوں کی, اور مطلب مین اسٹریم میں تو کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن ہم ایٹ لیسٹ اپنے سرکلز میں یہ باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن ایک اور جو انکریزنگلی میں دیکھ رہا ہوں اینیکڈوٹلی ایٹ لیسٹ, کہ ایک جو ہوم لیسنس کا ایپیڈیمک ہے. پنڈی میں رہتا ہوں تو وہاں پہ اکثر اب چل رہے ہوں تو چوکوں میں اور فٹ پاتھوں پہ اور ہر جو ہے کوئی بینچ بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی ہوم لیس بندہ لیٹا ہوا نظر آئے گا یا رہتا ہوا نظر آئے گا. تو اس کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں, یا پھر ہمارے ہاں جو ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ یہ تو ڈرگ ایڈکٹس ہیں یا یہ تو چرسی ہیں, یا اس طرح کے استعمال کر کے ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ کوئی جینوئن مسئلہ نہیں ہے. تو میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا مطلب ان کی ڈیموگرافکس کیا ہیں, کہ یہ بھی ایک ورکنگ کلاس کا ہی حصہ ہیں, ہوم لیس پیپل ان پاکستان. Yeah, I mean اس میں you'd probably have to disaggregate. You know, ہوملیس میں پھر ایسے بھی لوگ ہوں گے جو کہ مثال کے طور پہ بھیک مانگتے ہیں, لیکن ہوم لیسنس تو ایک ایسی چیز بھی ہے کہ مطلب ایک جیسے آپ ایک جگہ سے نکلتے ہیں تو دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, پھر تیسری جگہ چلے جاتے ہیں, تو اس میں پھر آپ کو ریڑھی والا بھی مل سکتا ہے. سو آئی ڈونٹ نو, the fact that they're homeless doesn't mean it clarifies their occupational profile. You follow?
مطلب ہوملیس بہت سارے ہوں گے لیکن ان میں سے پھر کام کاج کی نوعیت سب کی برابر ایک طرح کی نہیں ہوگی, طرح طرح کے وہ کام کرتے ہوں گے, شاید کوئی ایسا بھی ہے جو نہیں بھی کرتا. سو دیٹ از دیٹ آئی ڈونٹ ہیو انفارمیشن اباؤٹ, دیٹ ریکوائرز سم research to establish. But general the point is, of course, this is again, these are all manifestations of a growing and acute and intensifying social crisis. ٹھیک, تو اگر بندہ بالکل ہی بے چھت ہے, ایک تو ہوتا ہے نا کچی چھت ہے, جھگی میں رہ رہا ہے, بالکل ہی بے چھت ہے, تو that simply clarifies کہ جو میں کہہ رہا ہوں surplus populations بڑھ رہی ہیں, جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, جن کو کچھ مطلب نظر نہیں آ رہا. اینڈ مائنڈ یو, لیٹس بی کلیئر, مطلب پیپل ڈونٹ ڈس اپیئر, پیپل ڈونٹ گیٹ سوالوڈ اپ بائی دی ارتھ. رد عمل بھی تو آتا ہے نا. مطلب میں جو آج کل آپ دیکھتے ہیں جو نا وہ جو رمضان کے دوران جو آٹے کی تقسیم کے وقت لوگ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑ کر مار بھی رہے تھے, تو یو نو یو کین ایکسپیکٹ رائٹس, وائلنس, you know, the people driven to distraction by homelessness and by poverty. یہ تو یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, تو اس پہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس کے نتائج اور بھی ہوں گے اگر آپ اس کو رہنے دیں. and you don't do anything about it. It's not like people will just sit around and waste away. کچھ تو رد عمل آئے گا نا. and اس طرح کی populations, they become captive audiences for different types of reactionary politics also. کوئی ٹی ایل پی میں چلے جائے, کوئی طالب بن جائے, کوئی ویسے ہی اغوا برائے تاوان والے جو پورا جہاں پہ نظام چلتا ہے, یو فالو. تو دیز آر آل تھنگز دیٹ ٹو ایکچولی نو کہ لوگ یہ ہوملیس لوگ کیا کر رہے ہیں, وہ تو اس کے لیے تو پھر تحقیق کرنی پڑے گی. کافی زیادہ ہم نے بات کر دی کہ جابس اویلیبل نہیں ہیں, یا پھر اور مزید بات ہوئی کہ اگلے ہماری لائف ٹائمز میں ڈیزرٹیفکیشن ہو رہی ہے اور ایکولوجیکل روئن کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو لائک وٹ وڈ بی لائک یور ون میسیج آف ہوپ یا ایڈوائس فار لائک ینگ پیپل 2022 like who are just like now will be entering the job market soon or are entering the job market and have their lives ahead of them? No, I mean, there's plenty of hope. The hope is the fact that there's still people who are doing this. That itself is a sign of hope. There's still people who talk about this stuff. There's still people who جو اس فلسفے سے, ان ٹریڈیشنز سے, ان ہسٹریز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. There's still people جو صرف اپنے پیٹ کو بھرنے کے چکروں میں نہیں ہوتے, سماج کے بارے میں سوچتے ہیں, سماج کے ساتھ جڑتے ہیں. یہ مطلب آپ سوچ رہے ہیں نا, گنگا ایک طرف جا رہا ہے اور لوگ دوسری طرف بہہ رہے ہیں, تو یہ بھی ایک امید کی بات ہے نا کہ آپ کو اگر آپ کے دماغ میں کوئی ایسی جھلک ہے بھی, تو جب آپ اور 2 4 8 10 20 25 لوگ ایسے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم یہ محسوس ہوتا ہے کہ یار صرف میرے دماغ کا کوئی فطور نہیں ہے, ایسے اور بھی لوگ ہیں, یہ سوچ زندہ ہے. اینڈ دیٹس what I've spent most of my life trying to do is to make this clear کہ بھئی یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں, یہ فلسفے آج بھی موجود ہیں, یہ رستہ آج بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں. مشکل ہے اس میں تو کوئی, بٹ جو نہیں بھی اختیار کر رہا اس کی بھی زندگی مشکل ہی ہے, ویسے آپس کی بات ہے. I think that's also something that you can talk to your friends about who are ویسے بظاہر بالکل نظریاتی طور پہ آپ سے اختلاف کرتے ہوں گے, تو آپ ان سے باتیں کریں گے, بھئی ٹھیک ہے آپ نہ کسی اس نظریے پر قائل ہوں, لیکن یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں, بھئی اس کو تو یہود اونود سازش کہہ کر تو نہیں آپ اس سے جان چھڑا سکتے نا. یو فالو. یا یہ کہیں گے جی خان آ جائے گا کرسی میں, تو خان تو 3 سال کرسی میں رہا نا. خان نے بھی بعد میں واپس آ کے کرسی چھوڑنے کے بعد کہا ہاں یار ملک ریاض سے میں نہیں نپٹ سکا. اس نے کہا, باقاعدہ کہا, تو اگلی دفعہ آئے گا تو نپٹ لے گا. Why should I believe that? Just because I like him? You know what I mean? I mean, it's worth thinking about that these, no matter how difficult it is in the social media age, I think there are enough young people out there who will be inspired by the fact کہ یار دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, یہ نہ, اور وقت بھی لگتا ہے لوگوں کو اس کو ماننے میں. وہ ایک سوچتے ہیں یار کہیں نہ کہیں ان کا کوئی جگاڑ ہوگا,
یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں, کیا چکر ہے ان کا, you know, that's how suspicious are of people, right, who choose to do different things, who are not simply اس چکر میں کہ میں اپنی جیب کیسے بھروں. جو آج کا, which is, you know, the book I wrote previously, I called The Politics of Common Sense. It's become so commonsensical کہ یار survival of the fittest ہے, کوئی پیٹرن تلاش کرو, طاقتور بندہ کے ساتھ کنیکشنز بناؤ اور اپنا گیم چلاؤ. That's the dominant way of doing things in this society. And when you see کہ یار تھوڑے ہی ہوں لیکن لوگ ایسے ہیں جو اس کے علاوہ کچھ سوچتے ہیں, تو that itself I think generates, that is a source of hope. اکثر سرمایہ دار لوگ کہتے ہیں کہ کلاس لیس سوسائٹی میں کمپٹیشن نہیں ہو سکتا اس طرح سے, اور وداؤٹ کمپٹیشن ترقی ممکن نہیں ہے. تو آپ کے مطابق ترقی ہے کیا, اور یہ اس چیز کی کتنی حقیقت ہے, اور کس طرح یہ آپ اسے لیتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں ایک سامراجی نظام ہے جو برٹن کا دیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کا کیا ایفیکٹ ہے آج کی جو پاکستان ہے یا انڈیا ہے یا ایون کہ لیٹن امریکہ وغیرہ, اس میں بھی یہی ہے. اور وائی نیشنز فیل ہے اس میں, وہ بولو وائی نیشن فیلز ہے اس میں, وہ مثال دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ لیٹن امریکہ جو ایکسپلائٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ امپیریلزم کی وجہ سے ہی, اور اس کے ہی اثرات ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک ایسا ہی ہے. تو آپ کا اس کے متعلق کیا کہنا؟ I hate why nations fail, I should tell you. I find it, in fact, کہ اس میں امپیریلزم کا ذکر بالکل ہی انڈر اسپیسیفائڈ ہے. وہ بہت انڈوجنس چیزوں کو, کہ کنٹمپرری امپیریلزم, وہ کہتے ہیں ہاں پہلے تھا, ان کے انسٹیٹیوشنس فضول ہو گئے امپیریلزم کے دور میں, لیکن آج کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے, بٹ دیٹس سیپریٹ میٹر. You asked two different things and they're both very long questions. But let's وہ دوسرا والا پہلے کر لیتے ہیں کہ دیکھیں, اور آپ کو کیا اس پر مزید سوچنے کی ضرورت ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر آپ کا بجٹ ہی نہیں چلتا. When in Africa, the first African nation state that became independent from European colonialism was Ghana. At the time it was called the Gold Coast. And the first independent president of the first independent country in Africa was Kwame Nkrumah. اور وہ ابھی صدر بن رہا تھا گانا کا, تو اس نے ایک بڑا مشہور مضمون لکھا, The Perils of Neo-Colonialism. کلونیلزم وہ عمران خان والی کلونیلزم نہیں ہوتی. کلونیلزم یہی تو ہوتا ہے کہ آپ کو معاشی طور پہ جکڑا ہوا ہے آج تک, آپ مقروض ہیں آج تک, آپ قرضہ, آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے بڑا مقروض ملک کیا ہے؟ امریکہ. تو امریکہ کیوں نہیں آئی ایم ایف سے قرضہ لیتا؟ یہ کیا بدماشی ہے, کیا تماشا ہے؟ ہمیں ہر ماہر اقتصادیات پڑھاتے ہیں جی آپ کو تو قرضہ لینا پڑے گا, تو جا کر امریکہ کو پٹی پڑھاؤ. ان کا قرضہ $28 ٹریلین ہے. Why? Because of the imperialist world order, and largely because the world's global currency is the dollar. So basically we fund the American deficit. The rest of the world funds the American deficit by buying American bonds from the Federal Reserve. You follow? اور اب یہ جو 1.3 ارب جس کے لیے ہم ترس رہے ہیں نا, آئی ایم ایف سے پچھلے 6 مہینے سے نہیں ملا, یہ مل بھی جائے تو کتنے مہینے نکال لیں گے؟ Between fiscal year 23 and fiscal year 26 we have to pay back $70 billion. So, اور یہ تو وہ والا ہے, باقی جو گولڈ اور کاپر کی وہ مائننگ کرتے ہیں. حاصل بزن جو ہمارا دوست تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, لیکن اس نے سینٹ میں کھڑا ہو کر ایز منسٹر آف شپنگ, جب اس سے پوچھا گیا کہ گوادر پورٹ کے ارینجمنٹ کا ہمیں بتایا, تو اس کو کہنا پڑا کہ گوادر پورٹ میں جو اگریمنٹ کیا 91% آف دا ریونیوز گو ٹو چائنا. کیا مطلب؟ سو یہ تو اس کے ڈائم ڈزن اس طرح کی مثالیں ہیں نا, ایک مثال تو نہیں ہے. And the economic aspects of the imperialist relationship are heavily under-specified. ہمارے یہاں اس پر بات ہی نہیں ہوتی. Mega water projects.
ورلڈ بینک اور ADB ہمیں ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز دیتے ہیں یہ ڈیمز، کنالز، اس طرح کی چیزیں بنانے کے لیے. آپ ایک میں آپ کو منصوبے کا بتا سکتا ہوں. LBOD ایک سندھ میں ایک پروجیکٹ ہے جس کو تقریباً which we've spent $1 billion on, almost all loans, and it's a disaster. It's an utter disaster. ہر دفعہ بارش ہوتی ہے سندھ میں تو بدین اور ٹھٹا میں سیلاب آتا ہے LBOD کی وجہ سے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو اس سے تو ہماری ڈرینیج بہتر ہوگی. تو انہی کے اس طرح بے شمار. اور دس از آلسو اباؤٹ نالج، رائٹ، بیکاز دے سے وی آر، ہمارے پاس نالج ہے، ہم ایکسپرٹس ہیں، اکانومی کے بارے میں بھی نالج ہے، ہائیڈرولوجی کے بارے میں بھی ہمارا نالج ہے، یعنی کہ آپ تو پھدو ہے نا، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بیسکلی یہی ہے نا مقصد، یہی ہے ان کا ایک طرح سے مفروض ہے نا. آپ تو ہیں وہی جیسے جب گورا آیا تھا تو یہی تھا، یار آپ تو جاہل ہیں، ہم آپ کو جو ہے نا جہالت سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، ہم آپ کو روشن خیالی کی طرف لے کر جائیے. اور ہمارے جو حکمران ہے، جو بابو ہے بیٹھا ہوا ہے سول محکموں میں، وہ شاہ سے زیادہ وفادار ہے. سو اب مجھے بول اتنا لیا کہ مجھے پہلا والا سوال بھی تمہارا یاد نہیں ہوا. وداؤٹ کمپٹیشن ترقی نہیں ہو سکتی. ہاں نہیں، ترقی وہ والی تو نہیں ہو سکتی جو یہ والی ہو رہی ہے. اگریڈ. وہی میں نے پہلے پوچھا نا، آپ کے معنی میں اور آپ کے زاویے میں ترقی ہے کیا دراصل؟ دیکھیں ایک ایسے سماج میں جہاں پہ ایک بندہ جو اس کی گھر کی صفائی کرتا ہے اس کو وہ ہاتھ میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لعنت ہے ایسے سماج پہ اور ایسی ترقی پہ. اب وہ جس کی کوٹھی ہے اور جس کا پلازا ہے اور بڑا امیر ہے، اس نے تو بہت ترقی کی، بٹ ہی اسٹل ڈزنٹ ٹریٹ ادر ہیومنز لائک ہیومنز. So this might be an unpopular opinion, and I'm not saying they're free of criticism, but I'd much rather live in a society like Cuba. جب 2005 میں زلزلہ آیا نا تو مجھے تھوڑی مطلب میں سمجھ کی حد تک اسپینش آتی ہے، because I lived in close to Mexico for 2 years. اور ظاہر ہے بندہ کوئی انقلابی اور مارکسسٹ ہو تو وہ لاطینی امریکہ سے انسپائر تو ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وہاں پہ انقلابی سامراج، مخالفت، سارا کچھ. خیر وہ آئے تو مجھے پتہ چلا، تو میں نے کوئی ذریعے سے پتہ کیا، تو ان کو بھی خوشی ہوئی کہ یار کوئی بندہ تھوڑا سا ہم سے بات کروا سکتا ہے. تو کوئی نوجوانوں کو میں لے کر گیا ان سے ملنے، تو وہ بتا رہے تھے کہ بھی ہم پوچھ رہے تھے بھی کیوبا میں کیا ہے. بائی دا وے وہ رہ رہے تھے ایک ڈنجی ہوٹل میں تھے، آپارا میں، ڈنجی سا ہوٹل. باقی جو ایڈ آئی ہوئی تھی نا ارتھکویک کے لیے، سارے میریٹ میں رہ رہے تھے، جو ویسٹرن ایڈ ہے. کیوبا کا جو ڈاکٹر ہے جس نے سب سے زیادہ کام کیا، وہ آپارا میں ایک پھٹیچر ہوٹل میں رہ رہے تھے. اس سے آپ خود اندازہ لگائیں نا کہ ان کی کیا ذہنیت ہے. خیر نوجوانوں نے وہ پوچھا کیوبا کے بارے میں، تو کہا جی ہمیں تو بڑی فخر ہے، ہم اپنے سماج کے بارے میں. کیوں؟ یہ ہم تو میڈیکل ڈاکٹر ہیں، لیکن ہمارے ہاں ٹیکسی ڈرائیور اور ہماری تنخواہ برابر ہے. وہ تو ہکے پکے رہ گئے، ان کو تو بخار چڑھ گیا کہ بھئی یہ کیا بکواس ہے، ہم اتنے ذہین لوگ، اتنے پڑھتے لکھتے ہیں اور ہماری تنخواہ ٹیکسی ڈرائیور کے برابر. بٹ وہ تو فخر سے بتا رہے تھے کہ ہم ہر طرح کے محنت کش کو اتنی عزت سے کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا کہ میں ڈاکٹر ہو گیا، ٹھیک، یہ ایک ٹیکسی ڈرائیور اور میرے میں وہ فرق نہیں. دیٹ فار می ترقی اس کو کہتے ہیں، شعوری ترقی. اچھا میرا ایک کویشچن ہے، اور کویشچن یہ ہے کہ جب ہم ورکنگ کلاس کی بات کرتے ہیں تو ایک موریلٹی کا بہت بڑا ایک کویشچن آتا ہے ہمارے سامنے. اور یہاں پہ یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک یہ فلوسافیکل وار بھی ہے ورکنگ کلاس اور بورژوازی کے درمیان، اور کہ موریلٹی کے بارے میں یہ ایک پرسیپشن بنا لیا جاتا ہے ورکنگ کلاس کے بارے میں. جیسے کہ آپ نے یہ بھی بات کی ہے کہ جو مسلی ہیں یا جو لو کاسٹ لوگ ہیں وہ جب شہروں میں آ کے بستے ہیں، فار ایگزامپل ان لوگوں کو جو کم تر مانا جاتا ہے وہ موسٹلی اس بنیاد پہ بھی مانا جاتا ہے کہ وہ کوئی انہیرنٹلی طور پہ کوئی کرپٹ ہیں یا مورلی طور پہ وہ بیکورڈ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا نہیں چاہتے.
اور اسی معاملے میں ڈوسٹویفسکی جیسے جو انٹلیکچوئل تھنکرز ہیں ان کا بھی ایک قسم کی کرٹیک تھی اسی بنیاد پہ کہ جو یہ جو لوگ ہیں جو اپنے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں. تو اس قسم کی یہ جو چیزیں جوڑی جاتی ہیں ورکنگ کلاس کے ساتھ, تو اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بولیں. Yeah, I mean it's like saying کہ جب آپ کوٹھی میں رہتے ہیں تو وہاں پہ جب آپ نے خود ہی کوئی مطلب چیز گما دی تو آپ کہتے ہیں اچھا نوکر نے چوری کی ہوگی, اس طرح نا, یا چوری کی ہوگی, وہ مطلب بددیانت بھی ہیں, گندے بھی ہیں, مطلب طرح طرح کی اس کے علامتیں ہو سکتی ہیں اس سوچ کی. But that's what happens in a class society. یعنی کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف یہاں ہوتا ہے. آپ آج بھی مغرب میں جائیں تو آپ دیکھیں وہ امیگرنٹ لیبر کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہوتا ہے. ریسزم ہے, ان کو بالکل گیٹوائز کر دیتے ہیں. امریکہ میں بھائی بدبخت مطلب ہے 250 سال ہو گئے ہیں اس ملک کو, 15-16% سیاہ فام لوگوں کی آبادی ہے اور 80% جیلیں سیاہ فام لوگوں سے بھری ہوئی. امریکہ کا جو گیٹو ہے, I lived in one of the most ghettoized cities of America, Chicago. I mean, those are ghettos of kinds that I've never seen anywhere else. Violent and heavily, مطلب بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے گھٹن کہ آپ بالکل آپ کو الگ تھلگ کیا گیا ہے. تو یہ کلاس سوسائٹیز میں ہوتا ہے. اب ہمارے ہاں مختلف طرح سے ہوگا, اس کا ایک کاسٹ ایلیمنٹ بھی ہوگا جو ایک اور بھی ایک ایڈیشنل لیئر ہے. پھر اوپر سے آپ دیکھیں ہمارے دنیا کی پیٹری ترین سوسائٹی ہے, یہاں پہ کوئی عورت ہونا تو ایک عذاب ہے نا, آپ سڑک پہ چل ہی نہیں سکتے سکون سے کہ آپ کو کوئی گھور رہا ہوگا, کوئی سیٹی مار رہا ہوگا. You add all of these things. So imagine if you were a Christian low caste woman, then you really had it in this society, right? So, میرا اس پہ کیا خیال ہو سکتا ہے, as I say, یہ غلاظت ہے, اور اس غلاظت کو ختم کرنے میں اور سماج کو اس سے نکالنے میں میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں. آج اگر میں اقتدار میں آؤں نا تو سب سے پہلے میں ذاتی ملکیت ضبط کر دوں سب کی. ابھی سے سوچ لیں کہ آپ کس کھاتے میں رہیں گے, یا چھوٹی موٹی چھوڑ دیں گے, وہ بائک شائک والوں کو چھوڑ دیں گے تاکہ وہ تھوڑا سا سفر میں ان کو آسانی ہو. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو بڑا مگرمچھ ہے جس سے ہم نے ملکیت ضبط کر لی ہو, اور جو اس کا گھر کا ملازم ہے جو اب فارملی اب ہمارے سسٹم میں برابر ہو جائیں گے, تو وہ پھر بھی اس کو چوڑا کہے گا, پھر بھی اس سے ہاتھ نہیں ملائے گا, پھر بھی اس کو پوری نسل لگ جائے گی 30-40 سال کی شعوری تربیت کہ آپ انسان کو انسان بنائیں. مطلب اس پہ اگر آپ سنجیدگی سے سوچیں نا, یہ جادو کی چھڑی والی باتیں نہیں ہیں اس میں. سو بمائے یہ والی بات کہ بھئی یہ جو بائسز ہے, اینڈ بائی دا وے دس از ناٹ جسٹ کلاس, آپ کی سوسائٹی میں طرح طرح کی چیزیں چلتی ہیں, اسٹیریوٹائپس ہوتی ہیں, بائسز ہوتے ہیں, بٹ کلاس از یقیناً از پرابلی دا موسٹ ایکیوٹ اینڈ دا لیسٹ ٹاکڈ اباؤٹ. بس سب ہی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اب آپ میں سے کتنے, میں بھی خود سچ سوچتا ہوں نا کہ بھئی اتنا آپ عادی ہو جاتے ہیں کہ آپ گاڑی میں یا بائک پہ چل رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی آ کر بچہ آپ سے مانگتا ہے, یو بیکم ڈی ہیومنائزڈ. آپ کے ذہن میں بھی آئے گا اچھا یار یہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے. اول تو میں دیکھتا ہوں کہ میں پھر بھی سوچتا ہوں یار اور نہیں تو کم از کم اگر مجھ سے کوئی مانگنے بھی آئے نا تو اس کو آنکھ میں آنکھ ملا کر ہاں یا نہ کہہ دو. At least accord that human being the dignity of a response, even if you're not going to give them anything. ورنہ تو بیشتر لوگ تو دیکھتے ہی نہیں نا, جیسے کوئی ہے ہی نہیں, بلکہ یہ کہ دروازے میں کھٹکا رہا ہے تو وہ گاڑی آگے کر دیں گے. And I'm not saying accusing anyone, maybe some of us have done it too, right? Because it happens. But it's just to show you to reinforce what you're saying. In class societies, you dehumanize those who are of a low status, right? Because that's just
بلکہ اس کو یہ ایک بڑا آدمی ہونے کے ایک ثبوت ہے. مجھے اکثر یہ بہت سارے آپس میں ہی بیٹھے ہوئے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ مجھے اکثر ماضی میں تو بہت زیادہ مشورہ دیتے کہ یار تم تھوڑا سا لیڈر شیڈر بنو، تم ہر جگہ میں پھٹے ہوئے کپڑوں میں گھوم رہے ہو، کسی کو پتہ تو چلے نا کہ تمہارا خود کا سٹیٹس کیا ہے. ورنہ لوگ بھی پھر آپ کو گھاس نہیں ڈالیں گے نا، اگر ان کو لگتا ہے کہ تو فقیر آدمی ہے. لوگ مزدور کو بھی تو پتہ چلا یہ ذرا کوئی بڑے قد کا آدمی. یو فالو؟ یہ ایک ایٹیٹیوڈز ہیں نا سماج میں، تو اٹ از واٹ اٹ از. بٹ دیٹس لائک اے سے دیٹس پارٹ آف وائی جب بات ہو رہی تھی نا کہ بھئی ہماری سیاست ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ، اٹس ناٹ the idea is not کہ جی state power by hook or crook. The idea is to transform society and social relations. اس کے state power مل گیا تو کر لیا، اچھی بات ہے، نہیں ملا تو ہم پھر بھی لگے رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. My question is about the role of the state کہ in working class کو لیبر کے طور پہ کسی بھی ملک بیچ دیا جائے، اور پھر وہ ڈرگ پیڈلرز، ڈرگ ٹریفکرز کے جو ریسنٹ پاسٹ میں ابھی کچھ رپورٹس آئی ہیں کافی زیادہ، تو ہاؤ ڈو یو سی دس رول کہ اس کو کم کیسے کیا جائے؟ نہیں، کیسے کم کریں گے نا. دیکھیں اگر آپ قسم پرسی کی حالت میں لوگوں کو چھوڑیں گے، گیٹوز میں رکھیں گے، تو دیٹس ویئر دیز مارکیٹس فار انڈر گراؤنڈ whether it be drugs or guns or prostitution، یہ دنیا بھر کا فینومنن ہے نا. گیٹوز میں یہ چیزیں چلتی ہیں کیونکہ لوگوں کے حالات ایسے ہیں کہ وہ کسی طرح کا بھی روزگار زندہ رہنے کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے. سو دس از اے سوشلی پروڈیوسڈ فینومنن. یہ میری مرضی سے یا کوئی اینٹی ڈرگ کیمپین یا جیسے ہمارے بے ڈھنگے طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں اس سے ختم نہیں ہوگا. آپ کو وہ جو پروڈکشن لائن ہے غربت کی، پسماندگی کی، وہ جو پورا ایک گیٹوائزڈ سوسائٹی کا جو ایک پورا سلسلہ ہے وہ ہوگا تو یہ چیزیں ہوں گی. مائنڈ یو کیونکہ اس میں بھی، اور اس میں بڑی دلچسپ ہے، ہماری بستیوں میں جن میں ہم کام کرتے ہیں، پولیس بھی وہاں پہ خود مرضی سے شراب کے اڈے چلاتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ اسپیشلی کرسچین بستیوں میں، کیونکہ کرسچینز کو پرمٹ مل جاتا ہے. تو میرا مقصد what I'm trying to say is کہ these are all جو ہم نے بات جہاں سے these are all informal markets for housing, informal labor and informal markets for the supply of these sorts of things. تو اب یہ کیوں تبدیل نہیں ہوتا؟ چونکہ جس کے پاس پاور ہے وہ چاہتا ہے ایسا رہے. آپ اندازہ کریں سی ڈی اے کا جو اہلکار ہے، جو پولیس کا چھوٹا موٹا بندہ ہے یا واپٹا کا لائن مین ہے، وہ کیوں چاہے گا کہ یہ بستی ریگولرائز ہو، یہاں پہ میٹر لگے؟ کیونکہ اس کا تو جو منتھلی بھتہ رک جائے گا. آپ فالو کر رہے ہیں؟ پولیس کیوں چاہے گی کہ یہاں پہ جو ہمارا انڈر گراؤنڈ ریکٹ ہے، الکوہول مطلب ہے سرکولیشن کا، وہ رک جائے؟ نہیں، وہ تو جیب میں ڈال رہے ہیں نا جو ڈیوٹی افسر ہے جو بھی ہے. تو یہ ایک بہت ڈیپ روٹن ڈیکیڈ سسٹم ہے، سوشل آرڈر ہے. یہ کوئی ایک صرف اوپر چند لوگ نہیں ہیں، اور اس میں جو ریچڈ آف دی ارتھ ہے، جو نیچے ہے، جو ورکر ہے، اور جو اسپیشلی جو سرپلس پاپولیشن جن کا میں بالخصوص جس طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. ایک تو کسی جگہ مزدوری کرنا، پکی ملازمت ہونا، وہ پھر بھی بہتر ہے، لیکن جو بالکل بے یار و مددگار ہے تو وہ تو پھر طرح طرح کے رستے، کوئی بھی رستہ اگر آپ کو ریاستی اہلکار کی ملی بھگت سے بھی کوئی رستہ مل جائے تو آپ نے زندہ رہنا نا. So you can't wish these away until you address the root cause, which is class exploitation and a social and an economic order that is continuing to produce misery. And I think we've had enough immiseration for today. So